إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جزاکم اللہ خیر وحسن جزا. اب میں ہمارے آج کی ویبینار کے مہمان خصوصی محترم جناب سید وقاص حیدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اس اہم موضوع پر کہ ایک تقابل ادیان سے جڑا ہوا طالب علم ایک استاد تحقیق کے کن اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کام کر سکتا ہے، وہ ریسرچ کس طرح کر سکتا ہے، اس اہم عنوان پر روشنی ڈالیں. سید وقاص حیدر صاحب، آپ امریکہ کی یونیورسٹی کے اندر لیکچرار بھی ہیں اور آپ کے کئی انٹرنیشنل ریسرچ پیپر شائع ہو چکے ہیں. سید وقاص حیدر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو ساتھ آن کرنا ہوگی یا اسی طرح سے بات کرنا ہوگی؟ سر بالکل ویڈیو آپ آن کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب احباب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. امریکہ میں یہاں بہت سردی ہے تو میرا گلا بھی تھوڑا سا اسی وجہ سے متاثر ہے. امید ہے کہ اس سے تو مسئلہ نہیں ہوگا. اور پس منظر میں آپ کو تھوڑا سا شور بھی سنائی دے گا کیونکہ میں اپنے بیڈ روم میں ہوں اور ساتھ ہی سڑک ہے. تو بہرحال یہ معاملات زندگی ساتھ چلتے ہیں. تو امید ہے کہ سب احباب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، معاملات زندگی اچھے چل رہے ہوں گے. مجھے یقین کریں بے حد خوشی اور مسرت ہے اس بات پہ کہ آپ لوگوں نے مجھے اس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع دیا. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بے انتہا کام کی ضرورت ہے. تقابل ادیان یا ریلیجس اسٹڈیز یا کمپیریٹیو ریلیجنس آج مغربی دنیا میں ایک ابھرتا ہوا ڈسپلن ہے جس میں مسلمانوں سے زیادہ جو غیر مسلم ہیں وہ دلچسپی اب رکھنا شروع ہو چکے ہیں. تقریباً ہر بڑی سرکاری یا غیر سرکاری یونیورسٹی اس شعبہ میں کام کر رہی ہے. لہٰذا مسلمانوں کا جو ایک روایتی انداز ہے اس پہ کام کرنے کا، اس سے یہاں مغرب کے اندر قدرے مختلف انداز سے تحقیق کی جاتی ہے. میں چونکہ یہاں پر کافی عرصہ سے علمی اداروں سے وابستہ ہوں، علمی تنظیموں سے منسلک ہوں، ایک یونیورسٹی میں لیکچرار رہ چکا ہوں. ابھی آج کل لیکچرار نہیں ہوں، لیکن کسی نہ کسی طرح ان پلیٹ فارم کے ساتھ منسوخ ہوں. ابھی حالیہ میرے دو انٹرنیشنل آرٹیکلس پبلش ہوئے ہیں. ایک حدیث پر ہے اور ایک قرآن کریم کی جو کلام اللہ کا تصور ہے اس کا میں نے ایک تقابلی موازنہ کیا تھا انجیل یوحنا کے ساتھ، گاسپل آف جان کا جو ورڈ آف گاڈ کا کانسیپٹ ہے لوگا اس کے ساتھ. یہ حالیہ بھی شائع ہوئے. اس طرح کی سرگرمیاں یہاں پر مزید چلتی رہتی ہیں.
تو بہرحال جو کمی میں نے اپنی اردو کی تحریروں میں یا پاکستانی یا مسلمان لوگوں کی اکثریت کی تحریروں میں، چاہے وہ انگریزی میں ہوں چاہے اردو میں ہوں، میں نے محسوس کی، میں اس پر کام کافی عرصے سے کرنا چاہ رہا تھا، اپنے طور پر تھوڑا بہت جو کام کر سکا وہ کیا۔ تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پر بات کرنے کا مجھے موقع دیا، اور آپ نے بھی یہ کمی محسوس کی اور اس ضرورت کو محسوس کیا کہ اس پہ کام ہونا چاہیے۔ تو بہرحال بلا تاخیر ہم اس گفتگو کو آگے کے حتمی مرحلے میں لے کے چلتے ہیں، اور میں ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ گفتگو انتہائی بور ہوگی، اس کا دلچسپی سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ آپ اپنی دلچسپی خود اس میں ظاہر کریں، کیونکہ یہ ریسرچ میتھڈالوجی ہے، اور ریسرچ میتھڈالوجی نہ تو ہسٹری ہے اور نہ اسٹوریز ہیں، اس لیے اس کے اندر خالص علمی رجحان رکھنے والے لوگ ہیں وہی دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کہیں محسوس ہو کہ آپ کو اس موضوع پر سوال کرنا ہے یا کوئی اس میں مشکل پیش آ رہی ہے، آپ سمجھ نہیں پا رہے، تو اس نقطہ کو، اس سوال کو فوراً سے لکھ لیں تاکہ ہم بعد میں اس پر بات کر سکیں۔ اس کے علاوہ میں نے ایک مختصر سا یہ پیپر بھی تیار کیا ہے، مجھے امید ہے کہ میں اسکرین کو شیئر کر سکتا ہوں یہاں پر، جس کو میں ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ سب احباب دیکھ سکیں۔ تو یہ ہے تو انگریزی میں میری، چونکہ اردو کا دسترس اتنی اچھی نہیں ہے جتنی انگریزی کی ہے، لہٰذا میں نے اس کو انگریزی میں ہی تیار کیا ہے، اور کیونکہ اس کا تعلق بھی مغربی اکیڈیمیا کے ساتھ ہے تو لہٰذا انگریزی تحقیق کو ہی ہم اس وقت ڈسکس کریں گے اور اسی کو جنرلائز کریں گے اردو تحقیق پر۔ تو عرف عام میں تقابل ادیان کو یہاں مغرب میں ریلیجس اسٹڈیز کہا جاتا ہے، ہم اس کو کمپیریٹیو ریلیجن یا کمپیریٹیو ریلیجنس بول دیتے ہیں، یہ اصطلاح کم استعمال ہوتی ہے، ریلیجس اسٹڈیز کی اصطلاح بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ اگر آپ امریکہ، کینیڈا، نارتھ امریکہ کے کسی بھی علاقے میں کسی بھی یونیورسٹی میں جائیں تو وہاں آپ یہی اصطلاح استعمال کریں گے، ریلیجس اسٹڈیز۔ ریلیجس اسٹڈیز ایک ایسا ڈسپلن ہے جس کو آپ خالصاً ایک شعبہ نہیں کہہ سکتے، ایک ڈسپلن اس کو آپ قرار نہیں دے سکتے، یہ انٹر ڈسپلنری ڈسپلن ہے، ایک ایسا شعبہ ہے جس میں بہت سارے مختلف شعبے ملتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، ان کی میتھڈالوجیز کو، ان کی تحقیق کے انداز کو، ان کی تھیریز کو آپ اس ایک شعبہ کے اندر استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی ایک اپنی شناخت ہے، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست مذہب کے ساتھ ہے اور اس کا معاملہ مذہب کے ساتھ ہے۔ تو مذہب چونکہ زندگی کے تقریباً ہر شعبہ سے معاملہ کرتا ہے، لہٰذا مذہب کے موضوع پر اس کی جو دسترس ہے یا اس کی جو شناخت ہے وہ برقرار رہتی ہے، اور یہ مختلف دیگر شعبوں سے جیسے کہ عمرانیات ہے، جیسا کہ نفسیات ہے، ان سے استفادہ کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہمیں یہ سمجھنے کی ہے کہ جو یہ ڈسپلن ہے، جو ریلیجس اسٹڈیز کا ڈسپلن یا شعبہ ہے، اس کے اندر جو تحقیق ہے وہ کسی خاص سلینٹ کے ساتھ یا ذہن کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اس کو میں بعد میں اس کی وضاحت کروں گا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اس کے اندر 3 طرح کی اپروچز پائی جاتی ہیں۔ جو پہلی اپروچ ہے آپ کے سامنے، آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، اس کو ہم فینامنالوجی کہتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ یہ فلسفی آف ریلیجن ہے، یہ مذہب کا فلسفہ ہے کہ مذہب کیا چیز ہے، اور ایک خاص مذہب کس نقطۂ نظر کو سامنے لے کر آتا ہے، اس کا پرچار کرتا ہے، یا کس نقطۂ نظر کے تحت وہ وجود میں آیا، اور اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے، اس کا بنیادی نقطۂ نظر کیا ہے، اس کی بحث کس چیز کے ساتھ ہے۔ جتنے بھی معاملات ہیں جب ہم ان کو ڈسکس کریں گے، ان کو زیر بحث لائیں گے، تو اس کو ہم فینامنالوجی آف ریلیجن کہیں گے، یا اس کو ہم صرف فینامنالوجی بولیں گے۔ دوسری چیز ہے فنکشنلزم، یعنی اس چیز کا مطالعہ کہ ایک مذہب کے ماننے والے کس طرح سے رہتے ہیں،
ان کی کمیونٹیز، ان کے افراد، ان کے گروہ، ان کے معاشرے اس طرح کے ہیں. اگر آپ ہندو معاشرے کی بات کریں گے تو اس کا تعلق ہندو عقائد کے ساتھ نہیں ہوگا، اس کا تعلق فینومینالوجی کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا تعلق فنکشنلزم کے ساتھ ہوگا کہ ہندو آج کس طرح سے رہتے ہیں، کس طرح سے معاملہ کرتے ہیں، کس طرح سے باہم ان کا ربط ہے، ان کی زندگی کس ڈگر پر چلتی ہے، ان کا لباس کیا ہے، ان کا رہن سہن کیسا ہے، ان کا معاشرہ اس کی ترتیب کیا ہے، وہ کس طرح سے تشکیل پاتا ہے. تو یہ فنکشنلزم ہوگا. اس کے بعد جو تیسری اپروچ ہے جس کو ہم لیوڈ ریلیجنس کہیں گے، اس میں آپ معاشرے کے اندر آج موجود عقائد یا تاریخ کے اندر کسی بھی وقت میں موجود عقائد، ان کی عبادات اور ان کے دیگر معاملات جن کا تعلق تہذیب یا تمدن کے ساتھ نہ ہو بلکہ مذہب کے ساتھ ہو، ان کا مطالعہ ہے. تو یہ لیوڈ ریلیجنس کہلاتا ہے. تو اس میں عقائد آتے ہیں، اس میں دیگر ان کی پریکٹسز ہیں، زندگی موت کے عوامل ہیں، ان کے تجربات کیسے ہیں، وہ لوگ اپنے مذہب سے کیا اخذ کرتے ہیں، اپنے مذہب سے ان کو کس طرح کا پیغام ملتا ہے، وہ اپنے مذہب کو کس طرح سے سمجھتے ہیں، کیا وہ مذہب ان کو میک سینس کرتا ہے، اپیل کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ معاملات جو ہیں یہ اس تیسری کیٹیگری یعنی لیوڈ ریلیجنس کے تحت آتے ہیں. تو یہ ہماری تین اپروچز ہیں، یہ تین بنیادی اپروچز ہیں. جب ہم ریلیجیس اسٹڈیز کے تحت مذہب کا معاملہ کرتے ہیں تو اس میں نمبر 1 پر ہوگا فینومینالوجی، نمبر 2 پر ہوگا فنکشنلزم اور نمبر 3 پر ہوگا لیوڈ ریلیجن. فینومینالوجی، فنکشنلزم، لیوڈ ریلیجن. تو یہ بنیادی تین چیزیں آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہیں جب آپ مذہب کا مطالعہ کریں. اور یہ چیزیں اکثر اوور لیپ کرتی رہتی ہیں، ایک دوسرے کے اندر ایک گھسی ہوئی ہیں. لیکن آپ نے اکیڈیمیا کے اندر جب مذہب کا مطالعہ کرنا ہے، خالصاً علمی نقطہ نظر سے بات کرنی ہے، تو آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ مابعد طبیعت کے معاملات کچھ اور ہیں، عقائد کچھ اور ہیں، اور ان کا جو معاشرہ ہے یا معاشرے کی تشکیل ہے وہ کسی اور شعبہ کے تحت آتے ہیں. یہ تین کیٹیگریز. اس سے آگے چلتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ مذہب، آپ نقطہ نمبر 1 پر دیکھ سکتے ہیں کہ مذہب کا جو شعبہ ہے، جو تقابل ادیان ہے یا مذہب کو جس طرح سے علمی اعتبار سے ہم مطالعہ کریں گے تو وہ انٹر ڈسپلنری ایک شعبہ بن جائے، یعنی مختلف شعبہ جات کا وہ ایک مجموعہ ہوگا، اور یہ ملٹی ڈائمینشنل بھی ہوگا، یعنی اس کی بہت ساری جہتیں ہوں گی جن میں سے 3 کو بھی ہم نے ڈسکس کیا. تو یہ چیز باہر ذہن میں رکھنے کی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ the interdisciplinary nature of religious studies is part of what makes the study of religion very interesting. تو اس میں جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، جب آپ عمرانیات کا مطالعہ کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کا رجحان نفسیات کی طرف ہو تو آپ مذہب کو نفسیات کے اعتبار سے دیکھنا چاہتے ہوں، یا آپ اس کو انتھروپولوجی کے تحت دیکھنا چاہ رہے ہوں، یا آپ اس کو خالصاً عبادات کے تحت دیکھنا چاہ رہے ہوں. تو جس طرح کا آپ کا میلان اور رجحان ہوگا آپ اسی کے تحت مذہب کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ساری اپروچز مذہب کے شعبہ کے اندر تقابل ادیان یا ریلیجیس اسٹڈیز کے پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. اس کے بعد آپ نے جب کسی ایک چیز کا موازنہ کرنا ہے اس ریلیجیس اسٹڈیز کے پلیٹ فارم پہ، تو آپ نے کسی ایک مذہب کی بہترین شکل کا دوسرے مذہب کی بدترین شکل کے ساتھ موازنہ نہیں کرنا. اس کی مثال یوں ہو سکتی ہے کہ جیسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں کہ ہندوازم یا ہندو مت ایک بت پرست مذہب ہے، یا اس میں بے تحاشا بت ہیں، وہ ایک شرک پر مبنی نظام ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. لیکن یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے، یہ بیان ایک اوور جنرلائزیشن ہے، یہ بہت سمپلیفیکیشن ہے. دوسری طرف آپ اسلام کو یا یہودیت کو لے کر بات کریں گے اور آپ کہیں گے کہ یہ توحید پر مبنی نظام ہے جو خالصاً توحید کی بات کرتا ہے، اس کے عام میں یا عام اسلام یہ بات درست ہے، لیکن ہم اپنے طور پر اسلام کی بہترین چیز کو پیش کر رہے ہیں اور ہندوؤں کی بدترین شکل کو سامنے لے کر آ رہے ہیں. یہ معاملہ اتنا آسان نہیں. تو جو کمپیریزن ہے وہ ہمیشہ کسی نظریہ یا تھیوری کے تحت ہوگا، اس کے اندر آپ ایک خاص اپروچ کا استعمال کریں گے اور تب جا کر آپ اپنے نتائج نکالیں گے. اس میں آپ سی کیٹیگری دیکھ رہے ہیں، سی نقطے پر ایک خاص
انتباہ موجود ہے کہ ریڈکشنزم ایک بہت عام چیز ہے جو ہماری مسلمان معاشروں میں لکھی جانے والی تحریروں کے اندر پایا جاتا ہے. ریڈکشنزم کیا ہے؟ ریڈکشنزم کسی بھی مذہب کو اوور سمپلیفائی کرنے کا نام ہے. جب آپ کسی بھی مذہب کو یا اس کے عقائد کو یا اس کے معاشرے کو اس کی ٹیچنگز کو تعلیمات کو آپ انتہائی سمپلیفائی کر دیتے ہیں, اس کو بہت آسان کر کے, یا اس کو یوں کہنا چاہیے کہ اس کو بہت برے سے انداز میں مختصر ترین طریقے سے بیان کر دیتے ہیں. شاید اردو میں اس کے لیے میرے پاس کو بہتر الفاظ نہیں ہیں, تو اوور سمپلیفائی کر کے آپ اس کو بیان کر دیتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہندوازم ایک شرک پر مبنی نظام ہے, یہ ایک مشرکانہ مذہب ہے. تو یہ ایک اوور سمپلیفیکیشن ہے کہ ایسے بہترین فلسفہ کی جو صدیوں بلکہ ہزار سال پرانا ہے, اس کی تاریخ 3-4 ہزار سال پیچھے جاتی ہے, اور اس میں ایک خاص دور ایسا بھی آیا تھا جس کو اپنشدس کا پیریڈ کہتے ہیں. تو تب ہندو مت کا جو مذہب ہے یا اس کی تعلیمات ہیں وہ توحید پرست تھیں, توحید پرستانہ تعلیمات کا پرچار کیا جاتا تھا, اور تب یہ ہندوازم تھا بھی نہیں. تو اگر ہم ایک ایسا بیان دیں گے جو آج کی اس کی ریالٹی یا حقیقت پر مبنی ہے, تو ہم اس کی سارے پس منظر کو اس سے نظر انداز کر دیں گے, تو یہ ریڈکشنزم کہلاتا ہے. جیسے مغرب میں اکثر آپ کو سننے کو ملے گا کہ اسلام ایک ایول ریلیجن ہے, یا اسلام وائلنس کو, تشدد کو پروموٹ کرتا ہے. تو یہ ریڈکشنزم ہے. اگر کوئی ایکیڈیمک, کوئی ایکیڈیمیا کا بندہ جو اسلام کا بہترین علم رکھتا ہو, اگر وہ اس پر بات کرے گا اور وہ یہ بیان دے گا, تو یہ ریڈکشنزم ہوگا. اس میں آپ بہت سارے لوگوں کی یہاں خطب دیکھ سکتے ہیں جو ایکسپرٹس نہیں ہوتے اور وہ اسلام پر قدم اٹھاتے ہیں. میں غیر مسلم لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو وہ اکثر اس فیلسی یا اس علمی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اسلام, کیونکہ ہم اس طرح سے سنتے آئے ہیں, میڈیا نے ہمیں اس طرح سے اس کو بتایا ہے, تو یہ شاید یہی کچھ ہے. اس کے پیچھے کیا ہے, اس کی تاریخ کیا ہے, یا اس کی تعلیمات کیا ہیں, اس پر کوئی بات نہیں کرتا. آج کا جو اسلام کا تشخص مغرب کو پیش کیا گیا وہ ایک تشدد پر مبنی ہے, لیکن تو اس چیز پر بات نہیں کرے گا کہ جو سلطنت عثمانیہ ہے اس کے تحت یہودیوں کو جو امن حاصل تھا, جو مراد حاصل تھیں, جو سہولیات زندگی حاصل تھیں, جو سکون حاصل تھا, وہ مغرب بھی نہیں دے سکا. اسی طرح عیسائی جو اسپین میں رہتے تھے, ان کو کتنا امن, سکون اور کیا حقوق حاصل تھے, یہ اسلام کے تحت ہی ممکن ہوا تھا. تو اسلامی تہذیب کی وہ خوبصورت چیزیں ہمیشہ پس پردہ پھینکی جاتی ہیں, اور جو آج کا اس کا ایک بدنام چہرہ ہے جو صرف خاص طبقوں نے یا مذہب کے ایک مختصر سے طبقہ نے دنیا پر واضح کیا ہے, اور دنیا میڈیا کے لوگ پھر اس کو اسی ایک چیز کو لے کر دنیا کو وہ دکھا رہے ہیں کہ یہ اسلام کا چہرہ ہے, اور باقی سارے جو عام عوام ہیں اسی کو لے کر اسلام کو سمجھ رہے ہیں. تو جب وہ اس ایک نقطہ نظر سے یا زاویہ نگاہ سے دیکھیں گے تو یہ ریڈکشنزم کہلائے گا. جب آپ نے ریلیجس اسٹڈیز کے اندر تحریر لکھنی ہے یا تقریر کرنی ہے یا اس کے اندر تحقیق کرنی ہے, تو آپ اس ایک چیز کو ہمیشہ پس پشت پھینکیں گے, آپ ریڈکشنزم کا شکار نہیں ہوں گے. یہ علمی غلط ہے. تو آگے چلتے ہیں. جی, جو اگلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ, اور یہ ایک انتہائی اہم بات ہے, کہ اسلامک اسٹڈیز ریلیجس اسٹڈیز کا حصہ ہے. ریلیجس اسٹڈیز اسلامک اسٹڈیز نہیں. یہ غلط فہمی اکثر ہمارے علمی اداروں میں, یہ شعبوں میں پائی جاتی ہے, کیونکہ ہمارا تعلیمی اسٹرکچر پاکستان میں اس طرح کا ہے کہ ہم ہمیشہ اسلامیات کو ہی پڑھتے ہیں, تو پھر اسی ایک نقطۂ نظر سے باقی ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو ریلیجس اسٹڈیز ایک بڑا پلیٹ فارم ہے, اسلامک اسٹڈیز اس کا ایک حصہ ہے. اسی طرح جیوش اسٹڈیز ہے, اسی طرح کرسچن اسٹڈیز ہے, اسی طرح ہندو اسٹڈیز ہے, بدھ اسٹڈیز ہے, یا ویسٹرن ریلیجنس کی اسٹڈیز ہے, نیٹو انڈین ریلیجنس ہیں. یہ سارے کے سارے جو مذاہب ہیں یہ ایک بڑے پلیٹ فارم کا حصہ ہیں جو ریلیجس اسٹڈیز کا پلیٹ فارم ہے. تو اس ریلیجس اسٹڈیز جو ہے یہ اسلامک اسٹڈیز نہیں ہے, یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجیے. تو آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ اسلامیات اسلامک اسٹڈیز کا معاملہ صرف اسلام کے ساتھ ہے, جبکہ ریلیجس اسٹڈیز کا معاملہ پوری دنیا کے تمام مذاہب کے ساتھ ہے, جس میں آج کی دنیا میں جو بڑے مذاہب ہیں, جو مشنری یا تبلیغی مذاہب ہیں, یا جو غیر تبلیغی مذاہب ہیں, یا جو ٹرائبل یعنی قبائلی مذہب ہیں, یا جو مذہب مردہ ہو چکے ہیں,
سارے جب لفظ مذہب آ جائے گا تو اس کا تعلق پھر ریلیجس اسٹڈیز کے ساتھ ہوگا. اسلامک اسٹڈیز کا معاملہ صرف اسلام کے ساتھ ہوگا. اس کے بعد جو اگلی چیز ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ تحقیق اسلام کے لیے کر رہے ہوں گے تو آپ پھر اسلام کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں, آپ باقی مذاہب کے ساتھ نہیں کر رہے, کیونکہ جب آپ اسلام کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے یہودیت, عیسائیت یا بدھ مت یا ہندو مت کا ذکر کریں گے تو پھر آپ اسلامی نقطہ نظر کو اس پر پروجیکٹ کر دیں گے. آپ کا دیکھنے کا انداز یا وہ زاویہ نگاہ اسلامی ہوگا, آپ اسلام کے چشمے سے اس کو دیکھیں گے. اور یہاں پر ہم ریلیجس اسٹڈیز کے پلیٹ فارم سے ہٹ کے دوسرے پلیٹ فارم پہ آ رہے ہیں. وہ پلیٹ فارم کیا ہے ابھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے, لیکن عرف عام میں یا آسان ترین الفاظ میں وہ پلیٹ فارم اسلامک اسٹڈیز کا ہے. لیکن اسلامک اسٹڈیز بھی مغرب میں اتنی ریڈکشنسٹ یا سمپلیفائڈ یا آسان نہیں ہے. یہ بھی ایک بڑا کمپلیکس ڈسپلن ہے, بڑا پیچیدہ سا ڈسپلن ہے جس میں بہت زیادہ ہسٹوریکل اسٹڈیز ہیں, ہسٹوریکل کرٹیسزم ہے. تو ہمیں بہت ساری ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا, اس پر بھی ہم بات کریں گے. اس سے جو نقطہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے جس کو ہم تھیولوجیکل اسٹڈیز اور ریلیجس اسٹڈیز کا ڈفرنس کا فرق, اس کا فرق ہم کہیں گے. جو بھی میں بات کر رہا تھا کہ جب آپ اسلامی نقطہ نظر کو دوسرے مذاہب پر پروجیکٹ کریں گے تو یہاں آپ دو اپروچز استعمال کریں گے, دو نقاط نظر یا نقطہ نظر جو ہیں وہ آپ سامنے لے کر آئیں گے. اس میں اور یہ ہر مذہب کے ساتھ ہے, یہ صرف اسلام کے ساتھ نہیں بلکہ ہر مذہب کے ساتھ یہ دو نقطہ نظر موجود ہیں. ایک کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں اپولوجیٹکس اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں پولمکس. تو جب آپ اسلامی نقطہ نظر کو دوسرے مذاہب پر پروجیکٹ کر کے ان پہ بات کر رہے ہوں گے تو اس کو ہم پولمکس کہیں گے, کیونکہ آپ کی جو تعلیمات کا ماخذ ہے وہ اسلام ہے اور اسلامی تعلیمات کو لے کر آپ دوسروں کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی اچھائیاں اور برائیاں ان کا ذکر کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہندو مت, عیسائیت یا یہودیت کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اسلام کے ساتھ میل کھاتی ہیں اور کون سی ایسی چیزیں جو میل نہیں کھاتی. یہ پولمکس ہوگا. اس میں آپ عیسائیت کی تثلیث کی بات کر سکتے ہیں کہ وہ جو یونٹی ان ٹرینٹی اور ٹرینٹی ان یونٹی کی بات کرتے ہیں وہ ایک توحید کی بات کرتے ہیں, لیکن وہ توحید کے اندر 3 افراد کی بات کرتے ہیں, 3 پرسنس کی بات کرتے ہیں. تو ہمارے نقطہ نظر کے مطابق یہ بات درست نہیں ہے, وہ اسلام کے ساتھ میل نہیں کھاتی. اسلام کی خالص توحید صرف ایک رب کا یا خدا کا تصور پیش کرتی ہے. رب کی ذات کے اندر, خدا کے اس ایسنس کے اندر مزید افراد کی بات نہیں کرتی. تو جب ہم اس چیز کا کے اوپر بحث کریں گے تو یہاں یہ بات تھیولوجیکل اسٹڈیز میں چلی جائے, یہ ریلیجس اسٹڈیز کا حصہ نہیں رہے گی. دوسری بات ہے اپولوجیٹکس کی. جو شعبہ اپولوجیٹکس کا ہے وہ پولیمکس کے متضاد دوسری اپروچ ہے. جو پولیمکس ہے اس کو عام الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مذہب کی طرف سے دوسرے مذہب کی طرف جارحیت کا ارتکاب. جو اپولوجیٹکس ہے اس سے مراد ہے دفاع. جو ایک مذہب کی طرف سے دوسرے پر جارحیت کی گئی اس کے برعکس وہ مذہب جب اپنا دفاع کرے گا تو اپولوجیٹکس ہوگا. اپولوجیٹکس میں جب آپ اسلام کی توحید یا اسلام کے تصور نبوت یا قرآن پاک کا بحیثیت کلام اللہ, ان ساری چیزوں کا دفاع کرتے ہیں, اسلامی تعلیمات کا دفاع کرتے ہیں, اس پر لکھتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, یہ اپولوجیٹکس میں. اب آپ نے یہ خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ریلیجس اسٹڈیز کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے سبھی مذاہب کو بغیر کسی کی امتیاز کے دیکھنا چاہتے ہیں, یا آپ اسلامک اسٹڈیز کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر اسلام کی پولیمکس اور اپولوجیٹکس میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں. یہ فرق بہرحال آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اور پھر اس سے پہلے جو ہم بات کر چکے ہیں فینومینالوجی, فنکشنلزم اور لٹرلزم کا, وہ فرق بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. ان تینوں اپروچز کو سامنے رکھ کر آپ آگے پھر ان میں سے ایک شعبہ کا انتخاب کریں گے. میں اگر اپنی بات کروں تو میں ریلیجس اسٹڈیز کے شعبہ سے وابستہ ہوں. ریلیجس اسٹڈیز کے اندر آگے پھر ابراہیمک ریلیجنس اور اس کے آگے پھر اسلام خاص طور پر میرا جو انٹرسٹ ہے یا نقطۂ دلچسپی ہے. لیکن جب ہم یہاں پر
ریلیجس اسٹڈیز کی بات کرتے ہوئے تحقیق کی بات کرتے ہیں، تحقیق کے اندر جاتے ہیں، تو پھر ہمیں سبھی مذاہب کو وہی عزت دینا پڑتی ہے جو ہم اسلام کو دیتے ہیں. تو میں ریلیجس اسٹڈیز کے پلیٹ فارم سے ہی بات کرتا ہوں اور لکھتا ہوں، اس لیے میں جب بھی کبھی ایبسٹریکٹ کسی آرٹیکل پہ لکھتا ہوں یا پورا آرٹیکل لکھتا ہوں تو براہ راست میں کسی مذہب کے خلاف بات نہیں کرتا. اس کے عقائد کو میں انہی کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور پھر اس بات کو ثبوت اور دلائل کی روشنی میں آگے بڑھاتے ہوئے ایک خاص نقطۂ نظر پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن اس میں بھی میری اپنی رائے شامل نہیں ہوتی، یا اس میں بھی جارحانہ الفاظ شامل نہیں ہوتے، یا اس میں بھی اسلام کے لیے اس طرح کی بات ہرگز شامل نہیں ہوتی کہ یہ اکیلا ایسا مذہب ہے یا دین ہے جس کو میں سچ سمجھتا ہوں اور باقی سب چھوٹ کے کھڑے ہیں. تو اس طرح کی جو اسٹرانگ اوپینینس ہیں ان سے آپ نے اجتناب کرنا ہے، خاص طور پر ریلیجس اسٹڈیز کے ساتھ. تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک بات واضح ہے. اگر کوئی بات ایسی ہوئی جو ابھی تک واضح نہ ہو تو میں پھر درخواست کروں گا اسے لکھ لیجیے گا تاکہ ہم بعد میں اس پہ بات کر سکیں. تھیولوجیکل اسٹڈیز میں ہی ایک اور نقطہ ہے جس میں آپ جو پہلا پیراگراف ہے اس کے آخر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ریلیجس اسٹڈیز جو ہیں وہ انڈیور کرتی ہیں، وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ باقی مذاہب کو انہی کے نقطۂ نظر سے سمجھیں. اور اس میں 4-5 ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ 4-5 دیگر شعبے مل کر ریلیجس اسٹڈیز کا جو لبرل آرٹس کا یا ہیومینٹیز کا یہ ادارہ ہے، یہ شعبہ ہے، اس کے اندر وہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں. اس میں نمبر 1 پہ سوسیالوجی، عمرانیات، نمبر 2 پہ ہسٹری یا تاریخ، نمبر 3 پہ سائیکالوجی یا نفسیات، نمبر 4 پہ فلاسفی یا فلسفہ. تو یہ 4 ایسے بنیادی دیگر ادارے ہیں جن کا حصہ مذہب کے مطالعہ کے اندر بہت زیادہ ہے. اکثر ریلیجس اسٹڈیز کے پلیٹ فارم پہ جو تھیوری استعمال کی جاتی ہے اس کا ہم کریٹیکل تھیوری کہتے ہیں. تو اس سے مراد تنقید برائے تنقید نہیں ہے بلکہ علمی تنقید ہے، اور یہ مذہب کو ڈیکنسٹرکٹ کرتی ہے، یعنی اس کے پس منظر میں جا کے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے. پھر جو ظاہر ہے اسے پیچھے جا کر تنقیدی نقطۂ نظر سے دیکھتی ہے، یعنی ظاہر کی حالت میں اس کے سچ کو تسلیم نہیں کرتی بلکہ اس کے پیچھے جا کر اس کے اندر چھپی جو سچائیاں ہیں جن کا تعلق تاریخ یا ان دیگر شعبوں سے ان کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں. مثال کے طور پر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں کہ اسلام جس دور میں آیا اس دور میں عرب کے حالات، وہاں پر زبان کون سی تھی، وہاں پر کس طرح کے لوگ رہتے تھے، ان کے نام کس طرح کے تھے، وہاں کا جغرافیہ کس طرح کا تھا، ان کی تجارت کن لوگوں کے ساتھ تھی، ان کی نفسیات مجموعی طور پر کس ڈگر پر چل رہی تھی، ان کے عقائد اس وقت کیا تھے، ان کی توہم پرستیاں کیا تھیں. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انہی 4-5 شعبوں کے اندر آتی ہیں. تو آپ نے جب ان 4-5 شعبوں کو دیکھ کر مذہب کا مطالعہ کرنا ہے تو پھر آپ پر بہت ساری ایسی چیزیں واضح ہو جائیں گی جو اس پہ عام میں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. اور فلسفہ جو ہے یہ سب سے اہم چیز ہے کہ ایک بنیادی فلسفہ کیا ہے. مثال کے طور پر عیسائیت کا بنیادی فلسفہ ہے سین، گناہ، جس کو آپ اوریجنل سین بھی کہہ سکتے ہیں یا سچ سین بھی کہہ سکتے ہیں. تو عیسائیت بنیادی طور پر یہ فلسفہ پیش کرتی ہے کہ گناہ انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس سے چھٹکارا پا کر ہم جو ابدی سیلویشن یا نجات ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. یہودیت کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ جو یہودی نسل ہے وہ خدا کی ایک خاص قوم ہے، خدا کی چنیدہ قوم، اور انہی کو خدا کے ہاں قربت حاصل ہے اور آخرت میں انہی کا اللہ کے ہاں یا خدا کے ہاں ایک مقام ہوگا اور دنیا میں انہی کی بالادستی ہوگی. اس کے برعکس اسلام توحید کی بات کرتا ہے کیونکہ جس ماحول کے اندر اسلام نمودار ہوا، اسلام ظاہر ہوا، وہ شرک پر مبنی رہا تھا. وہاں پر ایک رب کی، ایک اللہ کی تعلیمات کا پرچار اسلام نے شروع کیا. لہٰذا اسلام کا بنیادی فلسفہ توحید ہے. تو ہر مذہب کا ایک بنیادی فلسفہ ہے، تو اس چیز کو آپ نے سب سے پہلے ذہن میں رکھنا. آگے چلتے ہیں. جی آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ ریلیجس اسٹڈیز
کا دیگر مذاہب کے ساتھ معاملہ، اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں. ریلیجیس اسٹڈیز ٹریٹس آل دی ریلیجنز ایکول. تو جو ریلیجیس اسٹڈیز کا پلیٹ فارم ہے، تقابل ادیان کا پلیٹ فارم ہے، اس پر تمام مذاہب کو ایک ہی طرح کی حیثیت حاصل ہے، وہ چاہے مشرکانہ ہوں، چاہے توحید پرستانہ ہوں، چاہے وہ ماضی کے مذاہب ہوں، چاہے وہ آج کے دور کے مذاہب ہوں، ان سب کو ایک ہی مقام حاصل ہے. اس میں کوئی ایسا تعصب کوئی ایک مذہب یا اس کے متعلق نہیں رکھا جاتا. چاہے آپ کرسچینٹی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اس کے ایکسپرٹ ہیں، چاہے آپ یہودیت کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، چاہے آپ اسلام کے ایکسپرٹ ہیں، ہندو مت کے ایکسپرٹ ہیں. جب آپ دوسرے مذاہب کی بات کریں گے تو ریلیجیس اسٹڈیز کے پلیٹ فارم پر ہمیشہ عزت کے ساتھ بات کریں گے. آپ ان کو بحیثیت ایک اینٹی، ایک ذات کے طور پر، ایک زندہ چیز کے طور پر اس کے ساتھ معاملہ کریں گے. تو آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ ایک فینومینن ہے، ایک مذہب ہیں، ایک ایسی چیز ہے جس کا دنیا میں وجود ہے، اس کے ماننے والے لوگ ہیں. تو آپ اس چیز کو سب سے پہلے رکھ کر اس کو ایک عزت کا مقام دیں، اس کے بعد پھر اسے بحث کریں. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی انٹلیکچوئل یا پرسنل، ذاتی یا علمی تعصب جو ہے وہ آپ کا دوسرے مذاہب کی طرف نہیں ہونا. ہم اکثر بہت جذباتی ہو کر تحریر کرتے ہیں. آپ اپنی تحریروں کو دیکھ سکتے ہیں، ہم اس میں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اور اکثر وہ دعوے محض دعووں کی بنیاد پر ہوتے ہیں، یا ہم نے وہ دعوے اپنے بڑوں سے سنے ہوتے ہیں یا کہیں پڑھے ہوتے ہیں، اور دیگر مصنفین کی اس رائے کو لے کر ہم آگے بات کر دیتے ہیں. تو یہ پہلی فیلسی ہے، یہ پہلی علمی غلطی ہے جو ہم لوگ کر لیتے ہیں. جو ہمارے یہاں اردو میں اکثر جریدے یا مجلے اکثر شائع ہوتے ہیں، جرنلس یا میگزین، ان میں یہ فیلسی یا علم غلطی ہر جگہ پر نظر آتی ہے. ہماری جذباتی جو ایک رائے ہے اس کا علمی رائے سے یا علمی میدان سے کوئی تعلق نہیں. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم اسلام کو سچ سمجھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہم اسلام کو سچ سمجھتے ہیں اور ہمیں سمجھنا بھی چاہیے. لیکن یہ بات اگر ہم ایک بڑے پلیٹ فارم پہ کریں گے، ریلیجیس اسٹڈیز کے پلیٹ فارم پہ کریں گے، جہاں پر دیگر مذاہب کے لوگ یا ایکسپرٹس بھی موجود ہیں، اور ہم یہاں پر ایک اسٹرانگ اوپینین دیں گے کہ اسلام سچ ہے، تو یہ بات اچھے سے ریسیو نہیں کی جائے گی. اس بات کو کوئی رسپیکٹ نہیں دے گا، اس کا احترام نہیں کیا. لہذا ہم نے اپنی ذاتی رائے کو اپنی ذات تک رکھنا، اور ہم نے اپنا یہ تعصب باہر نہیں آنا. اس تعصب سے مراد محض منفی تعصب نہیں ہے، مثبت تعصب بھی ہو سکتا ہے کہ میں ایک چیز کو پسند کرتا ہوں اور میں اس کا بیان بار بار کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مثبت تعصب ہے اس چیز کے لیے، تو ہم اس کو سامنے لے کر نہیں آئیں. ہم یہ توازن ہر صورت پائیں. تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے نقطے پر میں نے مصنفین کے لیے ایک بات کی ہے جو ابھی ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے، کہ آپ کی رائے جو ہے اس کا احترام نہیں کرتے، آپ کو اوپینینیٹ نہیں ہونا. ہمارے یہاں کچھ پاکستان میں انگریزی اخبار ہیں یا ویلاگس ہیں جو بہت اوپینینیٹ ہیں، جس میں سے ایک کو میں ذاتی طور پر یہاں پر اس کا ذکر کرنا چاہوں گا. ایکسپریس ٹریبیون آن لائن بلاگ یا ویلاگ ہیں، تو وہ بہت ایک سلینٹڈ اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں. ان کا ایک خاص نقطہ نظر ہے کہ وہ سیکولرزم کا بچاؤ کریں، اور جہاں سے بھی ان کو ایسا مواد ملے گا جو مذہب یا مذہب کی کسی بھی شکل اور خاص طور پر اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو یا اس کو نیوٹرلائز کرتا ہوا نظر آتا ہو، وہ اس پر ہر صورت بات کریں. لیکن اگر آپ ان کو اپنی تحریریں اسلام کے دفاع کے لیے بھیجیں یا بہت اچھی ریسرچ کر کے ایک ایسا نقطہ نظر آپ ان کو دیں جو خالصاً علمی ہو، لیکن اس میں ان کا ایجنڈا وہ شامل نہ ہو، اس سے ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر نہ آتا ہو، تو اس کو وہ کبھی قبول نہیں کریں. تو یہ ایک اوپینینیٹ نقطہ نظر. جب آپ نے ریلیجیس اسٹڈیز پہ بات کرنی ہے
اور اس پلیٹ فارم سے تحقیق کر کے اپنی تحریر شائع کرنی ہے یا دوسرے لوگوں تک بھیجنی ہے تو آپ اوپینینیٹ نہیں ہو سکتے. آپ وہاں پہ اسٹرانگ اوپینینس نہیں دے سکتے. آپ جنرل اسٹیٹمنٹس پاس نہیں کر سکتے. آپ عرف عام میں یہ جو سادہ سی گفتگو ہم عام روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں اس طرح کی رائے نہیں دے سکتے کہ یہودی تو مسلمانوں کے خلاف ہیں یا عیسائی تو مشرک ہیں یا ہندو اس طرح سے. یہ باتیں بے شک سچ ہوں، بے شک ان کا تعلق حقیقت کے ساتھ ہو، لیکن یہ آپ کی رائے نہیں ہونی چاہیے. اس کا تعلق ایویڈنس اور آرگومنٹ کے ساتھ ہونا چاہیے، ثبوت اور دلیل کے ساتھ کے بعد آپ نے اپنی تحریک میں شامل کرنا. اور جب آپ نے یہ نقطہ نظر پیش کرنا ہے تو وہ بہت آنکھیں رکھتا ہے. اس پہ آگے ہم بات کرتے ہیں. تو آپ نے عام تحریر کے اندر یہ بات اپنی رائے سے پیش نہیں کرنی، یہ آپ ہمیشہ ذہن میں رکھنا. نیچے آپ یہاں پر دیکھیے سی نقطہ پہ میں جو بھی بات کر رہا تھا میں اس کو ہائی لائٹ بھی کر دیتا ہوں. جو بھی میں بات کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ جب آپ ایک بات کریں گے تو اس کو ثبوت یعنی ایویڈنس اور دلیل یعنی آرگومنٹ کے ساتھ آپ نے پیش کرنا ہے. اور اپنے نقطہ نظر کو جب آپ اسٹیبلش کریں گے، جب آپ اس کو بیان کرنے کے قابل ہوں گے تو وہ جو جگہ ہوگی وہ کنکلوژن ہوگی، وہ حرف آخر ہوگا، وہ آپ کا نقطہ نظر وہاں پر پیش ہوگا. آپ پوری بحث کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ میں اس تحقیق کے متعلق سمجھتا ہوں اور یہ اس تحقیق کے نتائج ہیں. اگر آپ اپنی تحقیق کے نتائج پر پہلے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ علمی فیلسی ہوگی، یہ تحقیق نہیں ہوگی، یہ آپ کی تھیولوجیکل اپروچ ہوگی، ریلیجس اسٹڈیز کی اپروچ نہیں ہوگی. البتہ آپ اپنے ارادے کا اظہار کر سکتے ہیں، نتائج کی بات نہیں کریں گے. آپ اپنے ارادے کا اظہار ایک تحقیق کے شروع میں کر سکتے ہیں. آپ نے اکثر آرٹیکلز کے شروع میں ایبسٹریکٹس دیکھے ہوں گے. ایک اچھا جو جرنل ہے وہ ہمیشہ ریسرچز کو تحریر کرنے کا موقع دیتا ہے، لیکن وہ ساتھ یہ ہدایات دیتا ہے کہ پہلے آپ ایک ایبسٹریکٹ لکھیں، یعنی ایک مختصر سا جامع سا تجزیہ دیں جو بات آپ کرنے جا رہے ہیں، جو ارادہ آپ کا ہے اس تحقیق کے متعلق، جو نتائج آپ اس سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. آپ اس پر ارادہ اپنا چند 100 الفاظ میں ظاہر کریں. تو ایبسٹریکٹ میں آپ اپنے ارادے کو ظاہر کر سکتے ہیں اور آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ اس تحقیق سے میری یہ توقعات ہیں اور میں یہ چاہوں گا کہ میں اس میں یہ ثابت کر سکوں کہ مثال کے طور پر اسلام کا یہ نقطہ نظر عیسائیت سے بہتر ہے، یا تاریخی اعتبار سے ہم اس بات کو اس طرح سے اگر پیش کریں تو اس سے بہتر ہوگی. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک تثلیث پیش کی گئی ہے. تثلیث کا خاص نقطہ نظر پیش کیا گیا. 3 خداؤں کا ایک جگہ پر ذکر ہے جس میں خدا باپ، خدا بیٹا، حضرت مریم، یہ 3 جو افراد ہیں ان پر مشتمل تثلیث اس کو بیان کیا گیا. جو عیسائی نقاد ہیں جب وہ اس پر بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ ایک ریڈکشنسٹ نقطہ نظر پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم اس بات کو سمجھ نہیں سکا، یا قرآن کریم کا مصنف جب اس بات پہ بات کر رہا تھا یا یہ آیات پہ پیش کر رہا تھا تو اس کے نظر میں یا اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جو عیسائی تثلیث مانتے ہیں وہ ان 3 افراد پر مشتمل ہے، اس میں جو روح القدس ہے اس کا ذکر نہیں. تو یہ چیز تاریخی حقائق سے بالکل ہٹ کر ہے. جب آپ اس پر بات کریں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ یہ بات در حقیقت اس طرح نہیں بلکہ اس سے ہٹ کے اس طرح سے ہے کہ عیسائیوں کا کوئی خاص فرقہ تھا جو اس طرح سے بات کرتا تھا، یا یہاں پر تثلیث کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر عمومیت کے صیغے میں 3 ایسے خداؤں کی بات کی جا رہی ہے جن کو عیسائی مانتے ہیں، جیسے کہ کیتھولکس حضرت مریم کو خدا کی ماں جو خود خدا ہے اس طرح سے ان کو مانتے ہیں. تو آپ اگر یہ نقطہ نظر پیش کریں گے تو آپ نے دلائل اور ثبوتوں کی روشنی میں بات کرنی ہے. البتہ آپ ایبسٹریکٹ میں اس پر یہ بات کر سکتے ہیں کہ میری توقعات اس تحقیق سے یہ ہیں اور میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ بات جو عیسائی ایک اعتراض لگاتے ہیں قرآن کریم پر، یہ بات غلط ہے.
اگر آپ ایک کتاب لکھ رہے ہیں تو پھر آپ یہی بات اس کے پیش لفظ یا فور ورڈ میں کر سکتے ہیں. کتاب کے اندر یا اس کے مرکزی متن کے اندر آپ اس طرح کی رائے پیش نہیں. امید ہے اس حد تک بات جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے. اور اگر اس میں کوئی اشکالات ہوں تو آپ لکھ لیجیے، انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے. نیچے 5ویں نقطے پہ جو ایک انتہائی اہم چیز ہے جس کو ہمیں ہمیشہ سمجھایا گیا، پڑھایا گیا، مغربی جو اکیڈیمیا ہے اس پر بہت زیادہ ایمفسائز کرتی ہے، اس پر بہت زور دیتی ہے. یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ جو لفظ آپ کے سامنے ہے اس کو میں بھی ہائی لائٹ بھی کرتا ہوں. اس کو ایپوکے ہم بولیں گے، ایپوکے. اس سے مراد ہے کہ آپ نے وقتی طور پر اپنی ججمنٹس کو سسپینڈ کر دیا. آپ نے اپنے پہلے سے حاصل کردہ ماضی سے کشید کردہ عقائد اور علم کو وقتی طور پر پس منظر میں پھینک دینا. بریکٹنگ، اس کو بریکٹ کر دینا. ایپوکے کی جو ٹیکنیک ہے یہ مطالعہ مذہب کے اندر، خاص طور پر تقابل ادیان کے اندر انتہائی اہم تکنیک ہے. اس کے بغیر ایکڈیمیا نہیں چلتا. اس کے بغیر ریلیجیس اسٹڈیز کا پلیٹ فارم کام نہیں کرتا. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک نئے انسان کے روپ میں سامنے آئیں. آپ بالکل اپنے ماضی کے عقائد کو دھو کر ایک طرف رکھ دیں گے اور اپنی ججمنٹ کو وقتی طور پر سسپینڈ کر کے ایک مذہب کو اس طرح سے پڑھیں گے جیسے آپ آج اس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس لیے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ آپ اس کو قبول کرنے جا رہے ہیں. تو اس سے مراد کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ ایک ہندو سے بات کریں گے کہ کیا آپ سے یہ سوال پوچھیں گے کہ تمہارے نزدیک ہندو مت سچ ہے، تو یقیناً اس کا جواب ہاں ہوگا. اگر آپ اس سے یہ پوچھیں گے کہ تم مردوں کو کیوں جلاتے ہو، تم ان کو دفن کیوں نہیں کرتے، تو اس کے پاس ایک انتہائی زبردست اس کی تشریح موجود ہے. وہ شاید آپ کے لیے قابل قبول نہ ہو لیکن اس کے لیے وہ قابل قبول لازمی ہے. اسی طرح اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ اتنے زیادہ خداؤں کو کیوں مانتے ہیں تو ان کے پاس اس کا بھی جواب ہوگا. تو وہ جوابات آپ نے تسلیم کرنا، اپنی ججمنٹ کو آپ نے پیچھے رکھنا، اپنے ذہن سے، اپنی سوچ سے، اپنے عقائد کی روشنی سے آپ نے اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگانا. آپ نے اس چیز کو پس منظر میں رکھ کے اس کو منعن قبول کرنا ہے اور اس کو وہی احترام دینا ہے جو آپ اپنے عقائد کو دیتے ہیں. اس کو ہم ایپوکے کی تکنیک کہتے ہیں. تو آپ اس کو سامنے دیکھ بھی سکتے ہیں. اس پر میں نے تھوڑی سی تشریح بھی کی ہے کہ جو آپ کے اسمپشنس ہیں، مفروضہ جات ہیں اور عقائد ہیں، آپ ان کو پس منظر میں یا پس پشت پھینکتے ہیں. نیچے اگر آپ دوسرے نقطے پہ دیکھیں تو ایپوکے is a technique that helps religious studies scholars to understand a religion in its own light. In its own light. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک مذہب جو اپنی تبلیغ کرتا ہے تو وہ اپنا آپ بحیثیت سچ پیش کرے گا. وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں جب یہ مذہب جو ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے لیکن تم اس کو تسلیم کرو اور تم اس کو تسلیم کر کے نجات پاؤ. وہ کبھی یہ بات نہیں. ایک مذہب ہمیشہ اپنے آپ کا پرچار، اپنی تعلیمات کا کی پروجیکشن ہمیشہ سچ کی روشنی کرے. تو اس سچ کو آپ نے پرما فیشا یعنی اس کی ظاہری حالت میں تسلیم کرتے ہیں. اس تسلیم کرنے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس مذہب کو قبول کر رہے ہیں یا اس پہ کنورٹ ہو رہے ہیں. یہ خالصاً ایک اسکالر کی حیثیت میں بات کر رہا ہوں اور آپ بھی یقیناً مذہب کے اسکالرس ہیں. اسکالر سے مراد طالب علم ہیں. تو ہم سب مذہب کے طالب علم ہیں اور جب ہم مذہب کے اندر تحقیق کرتے ہیں تو یہ وہ بنیادی اقدامات ہیں جن کا ہم خاص طور پر خیال رکھتے ہیں کہ ہم کسی مذہب کی ظاہری حالت میں اس کے تمام دعووں کو، اس کی سچائیوں کو قبول جب کرتے ہیں تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اس مذہب کو قبول کر رہے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کی صرف ظاہری حالت کو لے کر بحیثیت اسکالر اس کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں. اور اس کا ایک دعویٰ ہے، ہر مذہب کا ایک دعویٰ ہے. عیسائیت کا دعویٰ ہے
اور عیسائیت دنیا کا شاید واحد ایک ایسا مذہب ہے جو ایکسکلوسیوسٹ ہے، جو صرف اپنے آپ کو سچ کہتا ہے، باقی کسی حد تک دوسروں کو بھی تھوڑی تھوڑی سچائی شاید دیتے ہیں، لیکن عیسائیت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ صرف ایک ہی طریقے سے نجات پا سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ چیز جب عیسائیت کے اندر دیکھنی ہے اور عیسائیت کے اوپر تحقیق کرنی ہے، اس کو قبول کرنا ہے کہ اس کا یہ دعویٰ ہے اور اس کے جو ماننے والے ہیں وہ اس پر یقین رکھتے ہیں، تو یہ آپ کی وہ فاؤنڈیشن ان ٹروتھ ہے اور کلیم ٹو ٹروتھ ہے جس کو آپ نے ایز اے اسکالر حاصل کر سکتے۔ تو ایپوکیٹ کی تکنیک آپ نے ہمیشہ اپنے مطالعہ مذہب کے اندر اور تحقیق مذہب کے اندر بنیاد میں رکھنی ہے، اس سے آگے پھر چیزوں کو لے کر چلنا۔ اب ایک اور انتہائی اہم نقطہ نظر ہے جس کو میں سب سے پہلے اس پر بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس نقطہ نظر تک یا اس اسٹیج تک پہنچتے ہوئے ایک لمبی بحث کو بلڈ کرنا ضروری تھا، تاکہ کچھ چیزیں یا غلط فہمیاں یا کنفیوژنس جو ہمارے ذہنوں میں پہلے سے موجود ہیں وہ واضح ہو جائیں، وہ کھل جائیں، اس کے بعد آپ یہاں تک پہنچیں اور پھر ہم خالصتاً تحقیق کے اندر داخل ہیں۔ اب ہمارا جو ہماری اسٹیج ہے اس کا تعلق ہمارے کام کے ساتھ ہے، جو تحقیق آپ کر رہے ہیں، یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگ مصنفین ہیں، کچھ نے کتب لکھ رکھی ہیں، تو اس چیز کا تعلق براہ راست آپ لوگوں کی، ہم لوگوں کی تحقیق کے ساتھ ہے، اور اردو میں چونکہ یہ چیزیں ابھی تک ایک ٹریڈیشن یا روایت نہیں بن سکی، اس لیے آپ نے اپنا ذاتی حصہ اس میں ڈالنا ہے، اور آپ سب کا انفرادی حصہ ہی ایک اجتماعی شکل بن کر سامنے ہے۔ تو آپ کا ذاتی حصہ کیا ہوگا؟ آپ کا سب سے جو بنیادی کردار ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب تحقیق کر رہے ہیں تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک تو اپنی رائے کو آپ ایک طرف رکھیں گے، آپ کی حیثیت اس میں ایک نو باڈی کی ہے، آپ کی اس میں کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا مانتے ہیں۔ اب آپ نے کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ یہ تو وہ چیز ہے جس کو اپنے پاس سے پوچھ پھینک دینا ہے، لیکن کون سی چیز ہے جو آپ نے اس کے اندر لے کر آنی ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اپنی تحقیق کو ڈاکیومنٹ کریں۔ آپ اپنی تحریر کے اندر ہر وہ بات جو ایک دعویٰ کی شکل اختیار کرتی ہے، محض بیان سے بڑھ جاتی ہے، یا جس کا تعلق کسی بھی تاریخی نقطہ نظر یا واقعہ کے ساتھ ہے جس کا براہ راست آپ کو علم نہیں، جب آپ وہ بات کریں گے تو اس کو آپ کسی نہ کسی حوالہ کے ساتھ کریں، آپ اس پر اپنا ریفرنس کریں گے، آپ اس پر یہ بات بیان کریں گے کہ اس کی سند میں نے کس سے حاصل کی۔ جیسے علم حدیث کے اندر سند ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور اگر ایک راوی یا دوسرے راوی کے ساتھ براہ راست جغرافیائی یا تاریخی تعلق نہ ہو تو ہم وہ سند تسلیم نہیں کرتے۔ اسی طرح اگر آپ یہ کہیں گے کہ 15ویں صدی کے اندر مسلمانوں نے جو قسطنطنیہ ہے اس کو فتح کیا، تو 15ویں صدی کا براہ راست علم آپ کو نہیں ہو سکتا، اس کے لیے آپ کو ایک حوالہ چاہیے ہوگا، اس کے لیے آپ کو ایک ایسا حوالہ چاہیے ہوگا جس کا تعلق 15ویں صدی کے ساتھ ہو، اور 15ویں صدی کے ساتھ پھر مزید اس کا تعلق قسطنطنیہ کے ساتھ ہو، پھر آنکھوں دیکھا وہاں پر کیا ہوا۔ اگر ایک مصنف 16ویں صدی کا ہے اور وہ 15ویں صدی کے حالات سے براہ راست واقف نہیں ہے، اور اس نے سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہوئے ایک تحریر لکھ دی اور وہ تحریر آپ آج استعمال کر رہے ہیں اور اس کا حوالہ دے رہے ہیں، تو یہ ایک بیڈ ریفرنس ہے، یہ ایک قابل یقین یا قابل قبول حوالہ نہیں ہے، یہ ریلائبل سورس نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ ایک تو آپ حوالہ جات پیش کریں، اپنی تحریر کو ڈاکیومنٹ کریں، اور دوسرا آپ کا سورس ریلائبل ہے، جو بھی سورس آپ پیش کر رہے ہیں وہ اس طرح کا نہ ہو جو بیڈ ریفرنس ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس پر کوئی ابہام نہیں ہے۔ حوالہ جات کیسے دیے جاتے ہیں اس پر تھوڑی دیر بعد ہم بات کریں گے، لیکن سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ نے حوالہ جات ہمیشہ دینے ہیں، بے شک آپ اسلام کی بات کریں یا دیگر مذاہب کی بات کریں۔ ہم اگر عیسائیت یا یہودیت کی بات کرتے ہیں تو اکثر ہم بائبل کا اس میں حوالہ دیتے ہیں، پھر اس سے ہم اپنی تشریحات کا اخذ ہم سے کرتے ہیں۔ تو اس سارے عمل کے اندر بھی ہمیں کچھ تشریحات جن کا تعلق براہ راست ان مذاہب سے ہے
جب ہم ان کو پیش کریں گے تو اس کے لیے بھی حوالوں کی ضرورت ہوگی، اور وہ حوالے انہی لوگوں کے ہوں گے جن کی طرف سے وہ تشریحات پیش کی گئی اور جن کا براہ راست تعلق اس مذہب کے ساتھ۔ ایک اور چیز جو حوالہ جات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اس کو آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں سبھی کے اندر، کہ پرانے حوالہ جات مذہب کے اندر زیادہ قابل قبول ہوتے ہیں، جو جدید حوالہ جات ہیں وہ اس قدر مستند نہیں ہوتے۔ اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو 6ٹھی 7ویں یا 8ویں صدی کے حوالہ جات سب سے مثبت ہیں۔ 6ٹھی صدی اس لیے کہ وہ اسلام کے آنے سے پہلے کی صدی ہے، اس کے اندر حالات کیا تھے، جاہلیت کے دور کے اندر عرب کس طرح سے رہتے تھے۔ اگر ہم عربی شاعری کے اندر اس کے حوالہ جات دیکھتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ایک بہترین حوالہ ہوگا، لیکن اگر آپ جاہلیت کی بات کر رہے ہیں اور وہ حوالہ 12ویں صدی کا ہے تو وہ ایک اچھا حوالہ نہیں ہے۔ اسی طرح 7ویں صدی جس وقت اسلام ظاہر ہوا تو اس وقت کیا حالات تھے اور کیا کیا مہمات ہوئیں، کیا کیا واقعات پیش آئے، جب آپ ان کی بات کریں گے تو پھر اس صدی کا یا اس کے آس پاس کا اگر کوئی حوالہ ہوگا یا حدیث کے اندر سے آپ حوالہ لے کر آئیں گے تو ایک بہترین حوالہ ہوگا۔ اس کے برعکس اگر آپ کسی آج کے دور کے مصنف یا محقق کی بات کریں گے جو محض ایک دعویٰ کر دے اور آپ اس کو بحیثیت حوالہ استعمال کر لیں تو اس کی کوئی علمی سند نہیں ہے، اس کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس چیز کا آپ نے خاص نقطہ آپ خیال رکھنا، اس نقطہ نظر کا یہ آپ کا نقطہ نظر ہونا چاہیے کہ جب آپ تحقیق کریں تو ایک تو آپ اپنی ذاتی رائے سے بچیں، دوسرا آپ اپنی تحقیق کو ڈاکومنٹ کریں، تیسرا آپ کے حوالہ جات بہترین ہوں۔ حوالہ جات کا تعلق آپ کے دعووں کے ساتھ، آپ کے بیانات کے ساتھ اور تاریخی علم کے ساتھ براہ راست، یہ چیز آپ اپنے نظروں سے اوجھل کبھی نہ ہونے دیں، ورنہ آپ کی تحریر جتنی بھی اچھی ہے وہ اچھی نہیں رہے گی، اس کے اندر جان نہیں رہے گی۔ میں اگر اپنے ذاتی رویے کی بات کروں تو جب بہت اچھی تحریریں میرے سامنے آتی ہیں اور ان کو میں دلچسپی سے ان کا مطالعہ کرتا ہوں تو اس کے اندر اگر کسی بھی جگہ پر حوالہ جات کی کمی سامنے آ جائے تو میں اس تحریر کو ادھر ہی چھوڑ دیتا ہوں، اس سے آگے نہیں جاتا۔ یہ خاص علم رجحان ہے جو ایک وقت کے بعد آپ کا ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ تو ابھی ہمارا ایک جریدہ آج کل چل رہا ہے الاسلام ریئل، آپ سب اس سے واقف ہیں یقیناً، تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کافی بہتریوں کی ضرورت ہے۔ میں اکثر اس کے حوالے سے اپنی رائے بھیجتا رہتا ہوں اور کافی اس میں بہتری ہوئی بھی ہے۔ تو اس میں جو سب سے بنیادی چیز مجھے نظر آتی ہے وہ حوالہ جات کی کمی۔ بہرحال اس پر انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے۔ آگے جو 7ویں نمبر پر بات ہے اور یہ آخری ہمارا آج کا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہمارا وقت بھی مکمل ہو جائے گا، جو ماڈرن ایکیڈیمک میتھڈالوجیز ہیں، جو علمی میتھڈز ہیں، جو طریقے ہیں، اور وہ کس چیز پر کھڑے ہیں؟ آپ جو تحقیق کرتے ہیں اس کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ ظاہر ہے ہم نے اتنی لمبی چوڑی بات کی تو یہ بات ہوا میں تو کھڑی نہیں ہو سکتی، جیسے ایک گھر کی بنیادیں پر ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح علمی تحقیق بھی کسی نہ کسی نظام پر کھڑی ہوگی۔ تھیوریز یا اپروچز تو وہ چیزیں ہیں جو ہم مختلف شعبوں سے اخذ کر کے ان کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہوئے ہم اپنی تحقیق کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، لیکن وہ خود کس چیز پر کھڑی ہیں یا آپ کی تحقیق کا دار و مدار کس چیز پر، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ اس کی بنیاد ہے۔ انگریزی کے اندر یہ ایک بڑی اسٹیبلشڈ قسم کی ٹریڈیشن ہے، ایک روایت ہے جو بہت عرصہ سے ان کی ویسٹرن اکیڈیمیا کے اندر چل رہی ہے۔ اس کو ہم ریفرنس سسٹم کہتے ہیں۔ ریسرچ میتھڈالوجی ہمیشہ ریفرنس سسٹم پہ کھڑی ہوتی ہے۔ جو بھی سسٹمز یہاں پر ڈیولپ کیے گئے ان کا تعلق ایک خاص مکتبہ فکر کے لوگوں سے تھا۔ انہوں نے حوالہ جات کو یا ماضی سے حاصل کردہ ثبوتوں کو کس نظر سے دیکھا اور ان کی بنیاد پر دلائل کو کس طرح سے پیش کیا۔ جو بھی ان کی اس پوری بحث سے کشید کردہ جو ان کے نتائج تھے یا ان کی سوچ تھی، اس سب کو انہوں نے ایک چیز کے اندر بند کر دیا۔ اسے آج ہم عرف عام میں شکاگو یا نیو یارک یا ڈریگن
اسٹائل بک کہتے ہیں، یا اس کا دوسرا نام ہو سکتا ہے ریسرچ مینول. آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ ریسرچ مینولز اور اسٹائل بکس یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اندر آپ کی پوری تحقیق اور اس کے حوالہ جات بند ہیں. جیسے آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ انسٹرکشنس لیتے ہیں کہ آپ نے ڈرائیونگ کس طرح کرنی ہے. اس میں دو طرح کی انسٹرکشنس ہوتی ہیں. ایک یہ کہ آپ نے گاڑی کے میکینزم کو کیسے چلانا ہے، کیسے اس کے اسٹیئرنگ وہیل کو سنبھالنا ہے، کیسے اس کے گیئر باکس پہ ہاتھ رکھنا ہے، کیسے اس کی بریکس کام کرتی ہیں، کیسے اس کی ایکسیلریٹر کام کرتا ہے. یہ تو اس کی اندرونی چیزیں ہیں. ایک بیرونی چیز بھی ہے کہ سڑک پر آپ نے کیسے چڑھنا ہے. دائیں مڑنا ہے تو کیسے مڑنا ہے، بائیں مڑنا ہے تو کیسے مڑنا ہے، جب اسٹاپ سائن ہے تو وہاں پہ رکنا ہے، اگر بتی سامنے آتی ہے اشارہ آتا ہے تو اس پہ آپ نے رکنا ہے یا نہیں رکنا، کب چلنا ہے، اور ان ساری چیزوں کا خیال آپ نے کیسے رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں جب آپ ان کا خیال رکھیں گے تو وہ ایک سسٹم کہلائے گا. بالکل ایسے ہی تحقیق کا بھی ایک اندرونی اور بیرونی سسٹم ہے جس کو مغرب کے اندر ہم اسٹائل بک یا ریسرچ مینول کہتے ہیں. آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کچھ ریسرچ مینولز کی بات بھی کی ہے. اس میں ایک ہے ٹوریٹین MLA، اس کو پاکستان میں بھی آج کل استعمال کیا جاتا ہے. ایک ادارہ غالباً کنکورڈیا کالج ہے جو اس کو لے کر چلتے ہیں. ABA، اس کے بعد شکاگو مینول ہے، SBL ہے، نیو یارک اسٹائل بک ہے. یہ سارے وہ مینولس ہیں جو آپ کو ریسرچ کرنے کا بنیادی طریقہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک حوالہ دینا ہے تو حوالے کی ترتیب کیا ہونی چاہیے. آپ نے کتاب کا نام لکھنا ہے، مصنف کا نام لکھنا ہے. اگر دو مصنفین ایک ہی نام کے حامل ہیں تو آپ نے ان میں فرق کیسے کرنا ہے. اگر ایک کتاب اور دو کتابوں کا ایک ہی عنوان ہے تو آپ ان دونوں کتابوں میں فرق کیسے کریں گے. آپ کیسے بتائیں گے کہ کون سی کتاب کہاں پہ چھپی، کب چھپی، اور اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ، اور دوسری وہ کتاب کہاں پہ چھپی اور اس کا کس چیز سے تعلق ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو یہ ریسرچ مینولز بتاتے ہیں. میں اردو کے اندر کسی بھی ایسی چیز سے واقف نہیں ہوں جو موجود ہو، یقیناً ہوگی جس پر عمرانیات کے شعبہ کے اندر کافی تحقیق ہو رہی ہے، لیکن میں ذاتی طور پر اس سے واقف نہیں ہوں. تو میں یہ لازمی آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ اردو میں لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اردو کے اندر موجود کوئی بھی ریسرچ مینول یا اسٹائل بک وہ حاصل کریں اور پھر اس کو دیکھ کر اپنے حوالہ جات جو ہیں وہ آپ قلم بند کریں، ان کو ڈاکومنٹ کریں. تو جس چیز کو میں ذاتی طور پر استعمال کرتا ہوں وہ شکاگو اسٹائل بک ہے یا شکاگو ریسرچ مینول ہے. پھر اس کے اندر ایک ذیلی کیٹیگری SBL کی، سوسائٹی آف ببلیکل لٹریچر. یہاں پہ ایک چیز میں واضح کر دوں کہ امریکن اکیڈمی آف ریلیجن جو ہے وہ قرآن کریم کو بھی ببلیکل لٹریچر کا حصہ سمجھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام کو بھی ابراہیمی مذاہب کے اندر شامل کر کے اس کو بھی بحیثیت ببلیکل مذہب کے طور پر آج ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے. تو قرآن کریم اور بائبل کو ایک بڑے اسٹریم آف کانشیسنس، اسٹریم آف رائٹنگ کا حصہ سمجھ کر ان کو ببلیکل ریسرچ کے تحت لایا جاتا ہے. تو سوسائٹی آف ببلیکل لٹریچر کا ایک اپنا خاص وہ ریسرچ اسٹائل ہے جو خالصاً ریلیجس اسٹڈی سے وابستہ ہے. تو میں جب اپنی تحریریں کرتا ہوں تو میں اس خاص اسٹائل بک کو فالو کرتا ہوں، اور یہ مبنی ہے شکاگو ریسرچ مینول پہ. اس میں آپ مصنف کا نام پہلے لکھتے ہیں، اس کے بعد کتاب کا نام لکھتے ہیں، پھر آپ بریکٹس دیتے ہیں اور اس کے اندر جہاں سے وہ کتاب چھپی اس کے آگے پھر وہ اسٹیٹ، صوبہ یا ملک، پھر اس کے آگے جو اس کو چھاپنے والا ادارہ ہے، پھر اس کے آگے آپ لکھیں گے وہ کون سے سال میں چھپی، پھر بریکٹ آپ بند کریں گے اور اس کے بعد آپ صرف صفحہ نمبر دیں گے. تو اسی طرح آخر میں جا کے جب آپ ببلیوگرافی کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں یہ تھوڑی سی ترتیب بدل جاتی ہے. تو یہ جو ریسرچ مینولز ہیں یہ جان ہے آپ کی تحقیق کی. اگر آپ ان سے واقفیت نہیں رکھتے تو پھر آپ کی پوری تحقیق جو ہے وہ دیگر کیوں ہے، وہ کسی ایک ڈگر پر نہیں چل پائے گی، وہ شیکی ہوگی. کہ آپ کے پاس علم تو ہوگا، آپ کے پاس حوالہ جات تو ہوں گے، لیکن آپ کو اس کو پیش کرنے کا، پریزنٹ کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہوگا. آپ شاید گاڑی کو چلا سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ علم نہ ہو کہ آپ گاڑی کو سڑک پر کیسے ڈالیں، یا آپ نے دائیں طرف گاڑی چلانی یا بائیں طرف چلانی. تو یوں سمجھ لیں کہ یہ تحقیق کو چلانے کا ایک وہ اسلوب ہے یا طریقہ ہے. تو اس کے ساتھ
میرے خیال سے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ یقیناً آج کا یہ مختصر سیشن آپ کے لیے فائدہ مند اور کارآمد ثابت ہوا ہوگا. میں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی، لیکن انسانی کوشش کے اندر ہمیشہ خامیاں کوتاہیاں غلطیاں رہ جاتی ہیں. اگر کچھ ایسا ہوا ہو تو میں یقیناً معذرت خواہ ہوں. میں نے اپنی طرف سے پوری ایمانداری سے کوشش کی کہ جو چیزیں میں سمجھتا ہوں آپ تک پہنچنی چاہیے ان کو پہنچایا جائے اور اس سلسلے میں پوری ایمانداری سے کام لیا جائے. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں آپ کو اردو کے اندر لے کر آنی، اپنا حصہ ڈالنا، ایک رسم ڈالنے، تاکہ آپ کے بعد جو لوگ تحقیق کریں، جو آپ کے قاری ہیں، وہ براہ راست ان چیزوں سے واقف ہوتے جائیں اور آہستہ آہستہ یہ ایک روایت کی شکل بن جائے اور اس روایت سے ہمارا اردو کا قاری واقف ہو اور جب وہ خود تحقیق کرے یا اس کے سامنے ایک تحریر آئے تو اس سے جو امید ہو وہ امید پوری ہو، اسے اس چیز کا علم ہو کہ اس تحریر کا اسلوب کیا ہوگا اور اس کے اندر جو دعویٰ جات یا حقائق بیان کیے گئے ہیں ان کا تعلق محض مصنف کی ذاتی رائے سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ تاریخی حقائق سے ہے اور وہ ساری کی ساری چیزیں کسی تحقیق کے نظام پر کھڑی ہیں اور ان کے لیے حوالہ جات موجود ہیں. تو اب میرے خیال سے اس کو ختم کرتے ہیں. میں انشاءاللہ سوالات کے لیے حاضر ہوں. اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ ضرور مجھ سے کیجیے. جزاکم اللہ خیر معصوم رضا جی، بہت بہت شکریہ. اگر کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو وہ مائک کھول کے سوال کر سکتا ہے. مائک ان میوٹ کیے جا سکتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ایک سوال ہے کہ چونکہ آج کل تو شکاگو منہج جو ہے نا، جو شکاگو اسٹائل ہے، تو اس میں ہم اسلامیات میں کیسے اپنی ریسرچ لکھیں گے یا کس طرح حوالہ دیں گے اس میں؟ اور دوسرا سوال سر یہ ہے کہ چونکہ آج تو 21ویں صدی ہے تو آج ہم اپنا منہج کیوں تیار نہیں کر سکتے جبکہ آج کل ہمارے پاس بہت بہترین ڈاکٹرز موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ تھینک یو سر. بہت زبردست. جو دوسرا سوال ہے اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت زیادہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا. البتہ پہلے سوال کا میں بات کروں گا کہ شکاگو جو ریسرچ مینول ہے آپ اس کو اسلامیات کے اندر کیسے استعمال کر سکتے ہیں. تو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اگر آپ ورڈ کا یہ جو پلیٹ فارم ہے اس کا استعمال کرتے ہیں یا ان پیج کے اندر بھی لکھتے ہیں یا ہاتھ سے ان پہ تحریر لکھتے ہیں، تو شکاگو جو ریسرچ مینول ہے اس میں آپ عموماً فٹ نوٹس دیتے ہیں، اس میں آپ اینڈ نوٹس نہیں دیتے ہیں. فٹ نوٹس یا حوالہ کرنے ہمیشہ ہر صفحہ کے آخر میں دیے جاتے ہیں. تو جب آپ ایک فرض کریں کہ آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں اور اس دعویٰ کے لیے ایک حوالہ کی ضرورت ہے تو آپ وہاں پر اپنا حوالہ کوٹ کر دیتے ہیں. تو اس کے اندر ورڈ کے اندر ریفرنس کے ہیڈنگ کے نیچے یہ چیز موجود ہے کہ آپ ریفرنس کے بٹن کو دبائیں گے تو نیچے وہ حوالہ آ جائے گا. آگے اس کو ڈاکومنٹ آپ نے کیسے کرنا ہے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ حوالہ کرنی یا فٹ نوٹ کے اندر آپ نے سیدھا نام لکھنا ہے. اگر میرا نام فرض کریں آپ وہاں پر دے رہے ہیں سید وقاص، تو آپ نے وقاص سید نہیں لکھنا بلکہ سید وقاص لکھ کر آپ نے کامہ ڈالنا ہے. اس کے بعد کتاب کا جو نام ہے یا آرٹیکل کا جو نام ہے، عنوان ہے، وہ آپ نے لکھنا ہے. اگر وہ ایک آرٹیکل ہے تو اس کو آپ سیدھا لکھیں گے، اس میں آپ اٹیلک سے ترچھا اس کو نہیں لکھیں گے اور اس کو آپ کوٹ کریں گے. اس کے بعد آپ کامہ دے کر پھر اس جرنل کا نام لکھیں گے جس کے اندر وہ آرٹیکل چھپا ہے. جیسے کہ میرا ابھی حالیہ آرٹیکل چھپا ہے دا پرابلم آف حدیث. اگر آپ اس کا ٹائٹل یا عنوان دینا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو سیدھا لکھ کے بغیر اٹیلکس کے اس کو کوٹ کریں گے، کامہ ڈال کے آگے جس وہ جریدے یا مجلے کے اندر چھپا ہے یا جرنل کے اندر چھپا آپ اس کا نام اٹیلکس میں یا ترچھا لکھیں گے. اور جس میں وہ چھپا اس کا نام ہے جرنل آف حدیث اینڈ سیرہ، تو آپ اس کو اٹیلکس میں لکھیں گے. اس کے بعد آپ کامہ ڈالیں گے. پھر اگر وہ جرنل ہے تو اس کے ایشو کا، اس کے والیوم کا ذکر کریں گے، پھر اس کے صفحات کا ذکر کریں گے، وہ کہاں سے چھپا ہے آپ اس کا ذکر کریں گے.
اگر وہ کتاب ہے تو پھر آپ جس جگہ سے وہ کتاب چھپی ہے، فرض کریں وہ لاہور سے چھپی ہے تو آپ لاہور کا ذکر کریں گے. اس کے بعد آپ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو پنجاب کا ذکر کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں یہ روایت زیادہ نہیں ہے. امریکہ میں یا کینیڈا میں یہ روایت اس لیے ہے کہ یہاں پہ اسٹیٹس ہوتی ہیں. تو فرض کریں کہ ایک چیز نیو یارک سے چھپتی ہے، شکاگو سے چھپتی ہے، شکاگو الینوائس میں ہے تو آپ الینوائس کا ذکر اس کے بعد کریں گے. پھر آپ کالن دیں گے، 2 نقطے اوپر اور نیچے نقطہ دیں گے. اس کے بعد شکاگو یونیورسٹی فرض کریں ایک چیز کو چھاپ رہی ہے تو آپ لکھیں گے شکاگو کاما الینوائس کالن شکاگو یونیورسٹی پریس. آگے وہ 2021 کی اگر چھپنے والی کتاب ہے تو آپ 2021 کا ذکر کریں گے. آپ بریکٹ بند کر کے آپ آگے اس کا 79 80 یا 20 وہ پیج نمبر دیں گے. تو یہ آپ کا حوالہ کرنی ہوگا. جب آپ اسی چیز کو ببلیوگرافی میں لے کر جائیں گے تو پھر آپ نام کو ریورس کر دیں گے. جو آپ کا آخری حصہ ہے نام کا وہ پہلے آ جائے گا، کاما لگا کے باقی جتنا بھی نام ہوگا وہ آپ سیدھا اس کو لکھ دیں گے. اس کے بعد کتاب اور اس کے بعد آپ فل اسٹاپ لگائیں گے کتاب کے عنوان کے بعد، بریکٹس ختم کر دیں گے. پھر وہی ترتیب رہے گی. اور جب آپ اس پریس کا نام لکھ دیں گے اس کے بعد کاما ڈال کے آپ سال کا نام اور سال کا ذکر کریں گے. اس کے بعد آپ فل اسٹاپ ڈال دیں گے. یہاں پہ صفحہ نہیں ہے. اور جو ببلیوگرافی ہے اس میں آپ الفابیٹیکل آرڈر کا خیال رکھیں گے، جبکہ حوالہ کرنی یا فٹ نوٹس میں آپ کسی بھی آرڈر کا خیال نہیں رکھیں گے. اس میں خاص چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ چیزیں بناؤ سنگھار ان کا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بنانے سنوارنے کی ضرورت نہیں ہے. ریسرچ کا تعلق کسی بھی چیز کے خوبصورت نظر آنے سے نہیں. تو آپ نے اس کو جیسا ایک ریکمینڈڈ فونٹ ہوتی ہے اس کے اندر ہی رکھنا ہے. صرف ترتیب کا خیال رکھنا ہے. ترتیب ہر چیز کی جان ہے. تو میرے خیال سے شکاگو جو ریسرچ مینول ہے یہ بہت ہی آسان ہے اس کو استعمال کرنا. اے پی اے یا ایم ایل اے اگر آپ مجھے کہیں گے کہ میں استعمال کروں تو میرے لیے وہ ایک وقت جان ہوگا. میں ان کو ذاتی طور پہ کبھی پسند نہیں کرتا، اس لیے میرا ان کے بارے میں کوئی علم بھی زیادہ نہیں. تو ایس بی ایل اور شکاگو ریسرچ مینول یہ بہت بہترین ہے. بلکہ آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایس بی ایل کا مطالعہ کریں. آپ اس کا جو ریسرچ مینول ہے یہ پی ڈی ایف فارمیٹ میں موجود ہوگا، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. یہ انتہائی ایک بہترین اضافہ ہوگا آپ کی ذاتی کلیکشن کے اندر. جی جزاک اللہ خیر باسم رضا. اور کسی بھائی یا بہن کا سوال ہے تو کر سکتا ہے. چیٹ باکس کے اندر یہ سوال کیے جا سکتے ہیں، مائک کھول کے بھی کیے جا سکتے ہیں. عبداللہ بھائی اگر یہ آپ ریسرچ جو سامنے نظر آ رہی ہے اسکرین شیئرنگ اس کا ختم کر دیں، میری طرف سے ہونے گی. بہت زبردست. چلیں ہم دوبارہ بات کرتے ہیں جو جن صاحب نے ابھی پہلے سوال کیا تھا کہ ہم اپنا ایک منہج یا ریسرچ مینول ابھی تک ڈیولپ کیوں نہیں کر سکیں. تو میں ایک اپنی ذاتی رائے اس میں شامل کرتا چلوں، لیکن یہ حتمی نہیں ہے، اس کو مجھے کوٹ نہیں کیجیے گا. جو علمی رجحانات ہمارے ہیں ان کا تعلق اس صدی کے اندر تحقیق سے نہیں ہے. جو ہمارا ماضی کا ایک ورثہ ہے، جو ہماری قدیم روایات ہیں ان سے ہم بڑی حد تک دور ہو چکے ہیں. اسلامی تہذیب اپنے علم کی وجہ سے، اپنی تحقیق کی وجہ سے ہمیشہ دنیا میں جانی جاتی تھی. لیکن جو کلونیل پیریڈ ہے جس میں مغربی طاقتوں نے آ کر ہم پہ قبضہ کیا اور ہماری تہذیب کو اپنی تہذیب کے تابع کر دیا، اس کے بعد سے ہمارا جو رجحان ہے وہ زیادہ جذباتی ہے اور باہمی اختلافات پہ کھڑا ہے. اس لیے ہمیں دعووں سے فرصت نہیں ہے. جو بڑے بڑے احباب عالم فاضل لوگ ڈاکٹرس موجود ہیں ان کو بھی شاید اپنی ذاتی پرستش سے آگے کوئی چیز نظر نہیں آتی. اور اس میں یقیناً ایکسیپشنس ہیں، یہ ہر انسان کی بات نہیں ہے. یہ نارم ہے، ایک طرح کا ایک رویہ اجتماعی رویہ ہو چکا ہے. اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جس طرح سے نہیں بھی کرتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اجتماعی طور پر ہمیں علمی رجحانات کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں کسی پلیٹ فارم پہ اکٹھے آنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ یہ مسلم مسیح مکالمہ کا پلیٹ فارم ہے. اس کا ایک خاص نقطہ نظر ہے اور یہ خاص نقطہ نظر کو لے کے چلتا ہے کہ اس میں ہم نے ایک مکالمہ کنڈکٹ کرنا ہے. اس کے لیے پھر ہم اپنے کچھ اصول کو ترتیب دے سکتے ہیں، اس پر کام کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے، ہم اپنے ریسرچ میتھڈالوجیز یا اسلوب اور اس کی منہاج ہم وہ
ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو بہرحال اس پر میں اتنا ہی کہوں گا. کچھ سوالات یہاں پر موجود ہیں، میں دیکھتا ہوں. ان کا سوال یہ ہے کہ ہم اسلامیات کی تحقیق میں شکاگو میں ریسرچ کا استعمال کیسے کریں. اس پر بات ہو چکی ہے. ٹھیک ہے جی. Do we any web or software which may help us in transliteration process as manual entries consume lots of time. جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو پھر وقت تو لگے. اگر آپ وقت اس میں انویسٹ نہیں کریں گے، آپ وقت کو بچانے کی کوشش کریں گے تو آپ کی تحقیق جو ہے وہ بہت جاندار نہیں ہوگی. بعض لوگ آپ جانتے ہوں گے ساری زندگی لگا کر ایک آدھ کتاب لکھا ہیں، لیکن وہ کتاب ان کی شناخت بن جاتی ہے. تو میں ذاتی طور پر ایسے کسی سافٹ ویئر کو نہیں جانتا جو اس طرح کے کام میں آپ کی مدد کر سکے. یقیناً ہوں گے بہت سارے ایسے سافٹ ویئر یا پروگرامس وہ ڈیولپ کیے گئے ہیں، لیکن میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ اس سے ایک ذاتی وقت کے لیے استعمال کریں، تاکہ اگر آپ کو کہیں حوالہ دینا پڑے اور آپ کے پاس وہ سافٹ ویئر نہ ہو تو آپ اس سے واقف ہیں. اور جو سب سے بنیادی چیز ہے جس پر آپ کو اپنا وقت انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہی چیز ہے، تاکہ علم تو وہ چیز ہے جو سب کی مشترک ہے. بہت سارا علم ہم اپنے معاشرے سے بغیر پڑھے حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس کو ڈاکومنٹ کرنا یہ سب سے پہلی چیز. اس کے لیے آپ کی ذاتی کاوش ہونی چاہیے. تو یہ میرا مطلب ہے. آپ اتنی سے اختلاف کر سکتے ہیں. جی آگے دیکھتے ہیں. Mendeley's best citation engine یقیناً ہوگا. What is the difference, the main difference between apologetics and polemics? اس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ polemics جو ہے وہ ایک مذہب کے ماننے والے لوگوں کی دوسرے مذہب کے خلاف جلوات کو کہتے ہیں. جب آپ عیسائیت کے خلاف لکھیں گے اور اس نقطہ نظر سے ہی لکھیں گے اور آپ اس حوالے سے بالکل apologetical نہیں ہوں گے، آپ معاندانہ رویہ اختیار نہیں کریں گے، آپ اپنی تحریر کے ابتدا میں یہ بات واضح کر دیں گے کہ میں عیسائیت کے خلاف کام کرنے جا رہا ہوں، تو یہ پولیمکس ہوگا. اس کے برعکس اپولوجیٹکس یہ ہوگا کہ آپ اسلام کا دفاع کسی اور حملے کے خلاف کر رہے ہیں. جیسے میں نے بہت عرصہ پہلے ولیم میور کی لائف آف ماہومیٹ کے جواب میں کچھ لکھنے کی کوشش کی. میں نے اس کا مطالعہ کیا اور مجھے اس میں تحقیق تو بہت اچھی لگی، لیکن کچھ چیزیں اسٹینڈ آؤٹ کی، بڑی واضح ہوئی کہ یہ کتاب خاص سلینٹ کے ساتھ نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے. اس کا مقصد عیسائیت کی ترویج اور پرچار ہے، اس کی حاکمیت کا دعویٰ ہے یا بڑائی کا دعویٰ ہے، جو کہ اسلام کا تابع ہونے کا اور سبورڈینیٹ مذہب ہونے کا دعویٰ ہے. اس لفظ میں اسلام کو جھٹلانے کی ایک کاوش ہے. تو یہ اس کی طرف سے پولیمکس تھی. اس کی پولیمکس کا جواب جو شخص بھی دے گا وہ اپولوجیٹکس ہوگا. اسی طرح جب آپ پولیمکس لکھتے ہیں اور تسلیث پر بات کرتے ہیں تو عیسائی جب اس کا جواب دیتے ہیں تو وہ اپولوجیٹکس ہوگا. تو ایک بنیادی فرق ہے، لیکن یہ دونوں اپروچز جو ہیں یہ اسٹیم کرتی ہیں، کھڑی ہیں تھیولوجیکل اسٹڈیز کے اندر. اس کا تعلق ریلیجیس اسٹڈیز سے براہ راست نہیں ہے، کیونکہ ریلیجیس اسٹڈیز جو ہے یہ ایک سیکولر پلیٹ فارم ہے، یہ مذہبی پلیٹ فارم نہیں ہے. اس کا تعلق ہماری مدرسے کی سوچ سے نہیں ہے. اس کا تعلق سیکولر یونیورسٹی سے ساتھ ہے، جہاں پر مذہب کو ایز اے فینومینن آف سوسائٹی لیا جاتا ہے. اس کو ڈیوائن اینٹی کے طور پر ٹریٹ نہیں کیا جاتا، اس کو خدا کی طرف سے بھیجی گئی کوئی چیز نہیں سمجھا جاتا. یہ فرق ہے ریلیجیس اسٹڈیز اور تھیولوجیکل اسٹڈیز کے لیے. تھیولوجیکل اسٹڈیز کی جو بیسک اسمپشن ہے وہ یہ ہے کہ مذہب خدا کی طرف سے ہے، اور پھر ان تمام مذاہب کے اندر یہ خاص مذہب ہے جو کہ سچ ہے. اور یہیں پر آپ کے اپولوجیٹکس اور پولیمکس کی جو تخصیص ہے وہ ہو جاتی ہے. جبکہ ریلیجیس اسٹڈیز اس چیز پہ یقین نہیں رکھتے، وہ ہر ایک مذہب کو انسان کا بنایا ہوا سمجھتے ہیں اور اسی اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. امید ہے کہ اس پر تشفی ہوگی. What is the difference between qualitative and quantitative research? اب اس کا تعلق ہماری آج کی بات سے نہیں ہے، لیکن ہم اس پر پھر بھی بات کرتے ہیں. جو کوالٹیٹیو ریسرچ ہے وہ ظاہر معیاری ریسرچ ہے. تو معیاری ریسرچ سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک مختصر سے جو شعبہ یا نقطہ نظر یا مضمون یا موضوع کے ساتھ بات کریں اور اس میں آپ بے تحاشا کوالٹی شامل کر دیں. اسی ایک نقطہ نظر پر آپ بات کرتے ہیں، جس کو آپ انٹینسو ریسرچ بھی کہہ سکتے ہیں. جبکہ کوالٹیٹیو ریسرچ یہ ہے کہ آپ
ایکسٹینسو ریسرچ کریں, آپ اس ریسرچ کے ساتھ منسلک دیگر بہت سارے شعبوں کو اس کے اندر لے کر آئیں, اور پھر ان سب کی مدد سے آپ اپنی تحقیق کو بلڈ کرتے ہوئے اسے ایک نقطہ پر پہنچنے کی طرف پیار رکھیں, جبکہ کوالٹیٹیو ایک ہی نقطے پہ کھڑی ہوگی اور اسی لائن کو فالو کرتے اوپر چلی جائے گی, باقی جو دیگر اس کے ساتھ چیزیں منسلک ہیں آپ ان کو نظر انداز کرتے جائیں. جی مزید اس پر اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو بات آپ براہ راست سوال کر سکتے ہیں, جو نہیں کہ آپ اس کو لکھ کر کریں, وہ ذرا میرے لیے بھی آسانی ہوگی, اور اگر گفتگو ہو تو زیادہ اچھا ہوگا. جی عبداللہ بھائی. میرے خیال سے اب آپ کی طرف سے سوالات ختم ہو چکے ہیں. وقاص ایک سوال موجود ہے, واٹ از دا ڈفرینس بٹوین کوالٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو ریسرچ, تو کائنڈلی اس کے اوپر بھی تھوڑا. میں نے ابھی بات کی اس پر, اچھا ابھی ٹھیک اسی پہ بات کی ہے کہ کوالٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو ریسرچ میں کیا ڈفرینس ہے, معیاری اور جو مقداری تحقیق ہے اس کا کیا فرق ہے. جو معیاری تحقیق ہے وہ ایک نقطہ پر آپ بات کرتے ہیں اور اس پر ہی بات کرتے چلے جاتے ہیں, آپ اس پر انٹینسو ریسرچ کرتے ہیں. عموماً کیا ہے کہ جو پی ایچ ڈی کے مقالہ جات ہوتے ہیں وہ معیاری تحقیق ہوتے ہیں, لیکن یہ دونوں چیزیں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولس نہیں ہیں. یہ دونوں چیزیں کوئی اس طرح سے کانکریٹ نہیں ہیں جس طرح سے ہم گفتگو میں کہہ دیتے ہیں, کیونکہ یہ اصطلاحات ہیں, یہ دوسرے لفظوں میں آپ کا سیمینٹکس کا پرابلم ہے, یہ آپ کی اپروچز ہیں. اپروچ کبھی بھی ہیومینٹیز کے اندر سالڈ نہیں ہے, مختلف اپروچز ہمیشہ اوور لیپ کرتی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتی ہیں, کیونکہ جس طرح انسان مختلف چیزوں کا ایک پیکج ہے, اسی طرح آپ کی تحقیق بھی مختلف چیزوں کا پیکج ہے. لیکن آپ نے خاص طور پر اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کوالٹیٹیو ریسرچ میں اسی نقطہ کو سمجھ کر بات کرتے چلے جائیں, جبکہ کوانٹیٹیو کے اندر آپ بہت سارے دیگر شعبوں سے بھی معاملہ کریں گے, ان پر بات کرتے ہو اپنی تحقیق کو بلڈ کرتے ہیں. جی مزید کوئی سوال؟ جزاک اللہ خیر واسل رضا, ایسے اور کسی کا کوئی اور سوال نہیں ہے. میں عبداللہ غازی صاحب سے مزید گزارش کروں گا کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی معذرت کے ساتھ سوری, میں ایک کوشچن تھا میرا. سر نے جیسا کہ بھی فرمایا تھا کہ ہندو مت کو مشرکانہ مذہب کہنا, جب ہم مختلف ملے جلے مذاہب کی کمیونٹی میں کہیں گے تو یہ معیوب ہوگا, اور آپ نے فرمایا تھا کہ اپنشدوں کا دور توحید پرستی کا دور تھا, وہ ایک ڈیفرنٹ دور تھا. تو کائنڈلی سر کوئی ایسا ریفرنس دے سکتے ہیں جس سے ہم اپنشدوں کے توحیدی دور کو ان ڈیپتھ اس کو دیکھ سکیں, کیونکہ اپنشدوں پر تو معلومات ملتی ہیں کہ اپنشد ہے کیا اور ان کی تعلیمات کیا ہے, لیکن کوئی ایسا ہسٹوریکل ہمیں پرسپیکٹو میں چیز معلوم ہو جائے کہ یہ ایک توحید پر مبنی دور تھا. تو یہ کائنڈلی میرا کوشچن ہے جناب. تھینک یو. جی بہت شکریہ, بڑا زبردست سوال. اس پر ایک کتاب موجود ہے, ایسٹرن فلاسفی, اس کا عنوان ہے لاہور سے سفیر. میں انشاءاللہ اس کا جو مصنف کا نام ہے وہ عبداللہ بھائی کو دے دوں گا, تو آپ کو شیئر کر دیں گے. تو میرے خیال سے اس کا پورا عنوان ہے ہسٹری آف ایسٹرن فلاسفی. جیسے ایک ہسٹری آف ویسٹرن فلاسفی برٹرینڈ رسل کی ہے, وہ مغربی فلسفہ کی بات کرتا ہے, اسی طرح ایک ہسٹری آف ایسٹرن فلاسفی ہے جو کسی ہندو اسکالر نے لکھا ہے, لاہور کی کتاب سے. تو اس کے اندر اپنشد پہ بات کی گئی ہے. اس کے علاوہ ایک اردو کے اندر کتاب ہے جس کا عنوان ہے عرض پاکستان کی تاریخ, اور رشید اختر ندوی کے مصنف ہیں. یہ ایک انتہائی اچھی کتاب ہے جس پر تھوڑی سی بحث اپنشد کے اوپر ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اس پر کام کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کو ہندو لٹریچر کے اندر خود جانا ہوگا اور ہندو رائٹرز کو پڑھنا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنشد جو ہیں یہ ایک ٹرانزیشن ہے ویدک ایج سے. جو ویدک ایج ہے, جو 4 تہذیب کی ویدیں ہیں, جس میں وید ہے, سام وید ہے, اتھروا وید ہے, یجر وید ہے. یہ چاروں ویدیں ان کا بنیادی صحیفہ یا صحیفے ہیں. اس کے بعد ایک ٹرانزیکشن یا تبدیلی آتی ہے ہندو سوچ کے اندر جب فلسفے کا دور شروع ہوتا ہے. یہ دور تھا ریچولز کا, عبادات کا. اس کے بعد تھوڑی سی اس کے اندر ریفائنمنٹ آئی اور اپنشد کا دور شروع ہوا.
اور اس دور کے جو ریشیز جو تھے انہوں نے جو کائنات کی آفاقی سوچائیاں ان سے جب کنٹمپلیٹ کیا تو ان کو محسوس ہوا کہ ہر چیز کسی ایک طرف اشارہ کرتی نظر آتی ہے. تو کسی حد تک اب میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا، میں نے بھی ظاہر ہے یہ بات مطالعہ کرتی تھی، تو کسی حد تک یہ توحید کی طرف بات آتی نظر آتی ہے. لیکن جو بات میں نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ جب آپ ریلیجس اسٹڈیز کے اندر بات کرتے ہیں پھر آپ اس کو ایز اے چیز ٹریٹ کرتے ہیں، آپ اس کو اپنی ذاتی رائے کے اندر کیا سمجھتے ہیں آپ اس چیز کو اس کے اندر شامل نہیں کرتے. اور دوسری بات، ہندو مت جو ہے وہ ایک مذہب نہیں، ہندو مت کو ایک مذہب انگریز نے بنایا. اس سے پہلے یہ بے تحاشا مختلف مذاہب کا ایک ہاج پاچ اس کی کھچڑی، کوئی برہمنزم تھا، کوئی اورزم تھا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. اسی کے تحت پھر یہ جین مت اور بدھ مت بھی آتے ہیں، یہاں تک کہ سکھ مت بھی اسی کے تحت بھی آتے ہیں. تو یہ سارے مذاہب اپنے اپنے اندر اپنی اپنی شکل کے ساتھ چل رہے تھے، ان کے اپنے دیوتا تھے، ان کی اپنی شکل موجود تھی. کیونکہ یہ لوگ بہت قوم پرست ہوتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے دیوتاؤں کو بھی مانتے رہتے ہیں. لیکن ان میں سے سبھی کا اپنا اپنا قبیلہ، اور اس کے دوسری رفتوں میں مشرکانہ مذہب کے ساتھ ساتھ یہ ہینوتھیسٹک بھی تھا، یعنی ہمارے قبیلے کا یہ خدا ہے یا دیوتا ہے، آپ کے قبیلے کا وہ ہے. تو یہ ان کی ایک شکل ہوتی ہے. تو اس کو میتھولوجی کہنا زیادہ اچھا رہے گا. تو ہندو میتھولوجی، تو جو ہندو کی ٹرم ہے یہ انگریز نے آپ کو دی کیونکہ اس کا تعلق سندھ کی تہذیب کے ساتھ تھا. تو تب اس کو ایک انگریز اپنی آسانی کے لیے ایک بڑے چھتری کے نیچے اس کو گروپ کر جاتا ہے. تو پھر یہ اصطلاح سامنے ہے. یہ ہندو مت کا جو مذہب ہے یہ بنیادی طور پر بے شمار مذاہب اکٹھے کر کے جو بڑے صغیر ہے اس کے خطہ سے اس کو منسلک کیا گیا ہے. تو اس کو ہم انڈک اسٹڈیز عام طور پہ. تو مجھے امید ہے کہ میں نے آپ کے سوال کو اچھے سے سمجھا اور اس کا جواب دینے کی کوشش کی. اگر کوئی کمی آئے گی تو میرے استعمال سے اس کو میری علمی خامی سمجھے گا. بہرحال میں انشاءاللہ وہ کتاب کا پورا عنوان اور اس کا سنتا سے نام آپ کو جی کو سوال. اور دوست کسی قسم کی کوئی بات کہنا چاہیں، کوئی رائے دینا چاہیں. جی جزاک اللہ خیر واسم جی، بہت بہت شکریہ سر سید وقاص حیدر صاحب. ماشاء اللہ بڑا ہی علمی اور بڑا ہی معلوماتی ویبینار رہا. کلمات تشکر کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عبداللہ غازی صاحب کو کہ وہ آئیں اور گفتگو فرمائیں. میں سید وقاص حیدر بھائی کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے جو ہے ہمیں جو ہے کچھ سکھانے کے لیے وقت عنایت فرمایا. وقاص بھائی جو ہے بہت مصروف شخصیت ہیں اور ہمارا ان سے بہت پرانا اور قریبی تعلق رہا ہے. تو میں تو بہت زیادہ اصرار کر کے جو ہے وقاص بھائی سے وقت لیا کہ آپ تھوڑا وقت نکالیں اور ہمارے ساتھیوں کو جو ہے ریسرچ کا طریقہ سکھائیں. کیونکہ وقاص بھائی کی سجیشن تھی کہ ہم ان قریب ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا جو ہے ریسرچ جرنل شروع کریں. تو اس کے لیے ضرورت اس امر کی تھی کہ ہم پہلے ایسے اسٹوڈنٹس کو یا ایسے اسکالرس کو تیار کریں جو اس پاکستان میں رہتے ہوئے اس لیول پر جو ہے لکھ سکیں. تو ہمارا جو ویبینار تھا یہ در حقیقت اس سلسلے کی پہلی کڑی تھی. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ مزید جاری رہے گا. ہم وقاص بھائی کو مزید تکلیف دیتے رہیں گے کہ وہ مہینے میں کم از کم ایک بار یا جب بھی تھوڑی فراغت میسر ہو تو وقت نکال کے ہمیں گاہے بگاہے تقابل ادیان کے حوالے سے جو ہے ٹیکنیکل چیزیں بھی سکھاتے رہیں اور مذاہب کے حوالے سے جو ڈیپلی اسٹڈی ہے اس حوالے سے بھی اپنے علم سے ہمیں مستفید کرتے رہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور آپ جتنے بھی شرکاء ہیں وہ ہمارے ساتھ رہیں. تو انشاءاللہ آئندہ بھی اس طرح کے ہم جو ہے علمی ویبینار منعقد کرتے رہیں گے. اور آخر کے اندر جو ہے جتنے بھی شرکاء ہیں جو کلاس میں شریک رہے ہیں ہم نے اس کی اٹینڈنس نہیں لی ہے تو ان کو وقاص بھائی کے دستخط کے ساتھ سرٹیفکیٹ بھی انشاءاللہ جاری کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ وقاص بھائی. بہت شکریہ جناب، جزاک اللہ خیر. میرے لیے سعادت کی بات تھی. جتنے بھی آپ تھے آپ سب کا شکریہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری طرف سے آپ کو تھوڑا سا منتقل ہوا، ترسیل ہوئی تو میرے لیے بہت
بہت آنر کی، سعادت کی، فخر کی بات ہے. تو میں امید کروں گا کہ آئندہ بھی ہم گفتگو کرتے رہیں اور آپ بھی مجھے سکھائیں گے، میں انشاءاللہ آپ سے بھی سیکھوں گا. سیکھنے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. بہرحال آج کے خوبصورت سے سیشن کے لیے، اس نشست کے لیے آپ سب احباب کا شکریہ، منتظمین کا شکریہ، شرکاء کا شکریہ. جزاکم اللہ خیر.